लगे जगमगाए जहां रात रुखसत हुई आ गई फिर सुबह अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। यस नाज़रीन, ऑफ कोर्स आप मेरे साथ रोज़ाना ही होते हैं और अल्लाह का शुक्र है बहुत टाइम से मेरा एक आपका ताल्लुक़ है, गहरा ताल्लुक़ है। और ये एक ऐसा रिलेशन है जो एक पर्सनल एक हमें ऐसा हमने मतलब मैं कहूँगी कि एक बेलौस सा एक मुखलिसाना रिश्ता हमने बनाया आपके साथ। और माशाल्लाह वीनस टीवी की बदौलत हमने आपके साथ बहुत खूबसूरत अंदाज में वक्त गुजारा और ये अभी तक माशाल्लाह आपके साथ चल रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी चलते रहेंगे। बहुत कुछ इवेंट्स बीच में आते हैं, 14 अगस्त, 6 सितंबर, बड़े त्यौहार, ईद फेस्टिवल और बकरा ईद, हमने रमज़ान ट्रांसमिशन, यानी कि बहुत बहुत सारे इवेंट आपके साथ एंजॉय किए और बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन हमने आपके साथ बहुत खुश उसलूबी के साथ 4-4 घंटे हमने ट्रांसमिशन आपके साथ लाइवली की। और ये आपकी सिर्फ मोहब्बत है और मेरी टीम की बेइंतहा सपोर्ट, जो मैं आपके साथ सामने प्रेजेंट होती हूँ, मैं जैसी नज़र आती हूँ या जब बोल रही हूँ, क्या कैसी लग रही हूँ, आज बीमार हूँ, आज अच्छी हूँ, ये सारे फीडबैक आप लोग हमें देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग विद सभी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हमारे वीनस के पेज पे आप जाएं, आप इस वक्त लाइवली भी देख सकते हैं। कई कई इलाकों में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, टेंशन ही नहीं है, डक ठक ठक और ढक ढक ढक, मतलब हर तरह हम आपके साथ कम्युनिकेट हो जाते हैं। बात ये है कि समटाइम मेरा डिस्कवर करने को बहुत दिल करता है बहुत सारी चीज़ें, और मैं सोच रही हूँ यार कुछ ऐसी जगहें और ऐसे हम लोग अपने पाकिस्तान की खूबसूरती को, लो भाई खूबसूरती ये हो गई कि मुझे ये लो गवर्नमेंट नंबर से इस्लामाबाद से कॉल आने लग गया, यानी कि अभी कुछ मैं मोबाइल वैसे रखती नहीं हूँ, आज कोइंसिडेंट मैंने अपने पास रख लिया। अच्छा जी, बात यही कर रही थी मैं खूबसूरती की, तो हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, कराची बहुत हसीन है। अच्छा, कराची ज़्यादातर हिस्टोरिकल है। अच्छा जी, ये आप अब ले जाए फ़ोन ज़रा प्लीज़, इससे पहले कि ये बजता रहे, और ये ज़रा सा उठाइएगा प्लीज़, मैं इससे पहले कि मैं बार बार बजे और मैं डिस्टर्ब होती जाऊँ। बात ये कि हमारा जो है ना पाकिस्तान, मेरे जहन में ऐसे चलता है कि हमारा सिंध जो है बड़ा खूबसूरत है, यानी कि हिस्टोरिकल हिसाब से देखा जाए। और मोंजो दाड़ो, हम लोग बचपन में स्टोरीज़ और वो पढ़ते थे, इनकी मोंजो दाड़ो की पढ़ते थे और इस तरह, तो मैंने अगर हम उस साइड चले जाए कैंजर झील, तो वहाँ पर भी हम कुछ ऐसी जगहें देखते हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, बिट शाह और बहुत सारी और जगहें, सिंध की बात कर रही हूँ। और फिर हम अम्प्रेस मार्केट चले जाएँ तो बहुत पुराने दौर की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, आप कभी कभी उनको देखो तो एक ऐसे लगता है कि यार ये कैसा दौर होता होगा, कितनी मजबूत इमारतें हैं, घड़ियाल घर और ये वो। हम लोगों ने कभी ना, हम हमारा मुझे इस बात का भी अफसोस है कि पुरानी चीज़ें तो बहुत अच्छी जो हैं वो हैं, जो जिनको हम सही तरह ऑन नहीं कर रहे हैं, तो है लेकिन ऑन नहीं कर रहे, उस लिहाज से कि बच्चों को ये नॉलेज हो। क्लिफ्टन, लोग डिफरेंट प्रोविंसेस से सिर्फ एक क्लिफ्टन का फोबिया है जैसे बोलती हूँ, या अट्रैक्शन है, लोग देखने आते हैं, लेकिन क्लिफ्टन का खारा पानी होता है। और लेकिन क्लिफ्टन का एक अलग ऑरा है, नो डाउट। ज़रा सा मौसम हमारे कराची में भी अच्छा होता तो लोग क्लिफ्टन की तरफ दौड़ते हैं। अब ये कि उधर की क्लीनिंग का ख्याल हम लोगों को खुद रखना चाहिए। अब ज़रूरी हर चीज़ गवर्नमेंट ने हमें ऑन करके दिया, लेकिन हमारा काम है उसकी गंदगी वहाँ पर ड्रम्स भी रखें, लेकिन लोग अभी भी खाने पीने की चीज़ों को नीचे फेंकते हैं। असल में हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए ख़ुद ही ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम गंद करेंगे तो क्या होगा कि आने वाली जो बच्चे हैं उनको भी ये तकलीफ़ हो सकती है, ऑफ कोर्स, लेकिन हम ये सोचते ही नहीं हैं। नहीं, मैं गई थी एक, अभी मैं एक इवेंट में क्रूज़ में गई थी, तो मैंने मैंने वो खाया था, चिप्स खाए, तो मैं इधर उधर देख रही थी, जब मैं नीचे उतरी क्रूज़ से तो मैंने कहा यार यहाँ कोई डस्टबिन नहीं रखा हुआ। उस ये किमाड़ी किमाड़ी की तरफ की बात कर रही हूँ, तो मैंने कहा यार अगर डस्टबिन होता तो नहीं। हाँ, मेरे हाथ में चाय थी, गरम गरम, मगरिब का टाइम था, हम ट्रिप लगा के आ चुके थे, 2 से 6 का टाइम था,
اور ایک مشاعرہ تھا سبین سیف. تھینک یو سو مچ سبین, آپ نے مجھے اتنی محبت سے انوائٹ کیا, میں اور آج کہتے. اور کروز پہ تھا, بڑا زبردست ایک ایمبیانس تھا. وہ جب کروز چلی, او ہو کیا وہ لیوش پورا سمندر اور بڑے بڑے جہاز, اف میرے خدایا. لیکن میں نے اپنی کروز پہ ہی ٹائٹینک بن گئی تھی میں خود ہی, اور عرشا ہم لوگوں نے خوب پکچرز لیں. اٹس اے گڈ جرنی اور بہت مزہ آیا. تھوڑی میری طبیعت تھوڑی سی جب وہ ایک دم وہ ہوتا ہے نا, وہ فلور اوپر گئے تو تھوڑے علیب سے جمپ, تو میری ذرا سی طبیعت ڈاؤن ہوئی. پھر میں نیچے والے فلور پہ آئی, اے سی میں ذرا بیٹھی, سکون لیا, پھر میں ٹھیک ہوئی. پھر ہم نے چائے وغیرہ پی, کھانا بھی کھایا, بہت مزہ آیا. اپنے لیے یہ جو ساری باتیں میں جو گھومنے پھرنے کر رہی ہوں, ہم لوگ سارا دن ایک سفوکیشن میں ہوتے ہیں پورا مہینہ. یقین کریں فیملیز پوری اسٹریسفل ہوتی ہیں. پلیز 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 تھوڑا سا ٹائم ایسا نکالا کریں مہینے میں. خدا کے لیے میں قسم سے یہ ان ہسبینڈ سے ہاتھ جوڑتی ہوں, ان فادر سے ہاتھ جوڑتی ہوں, پلیز نوٹوں کی کمائی میں اتنا نہ اسپینڈ کریں کہ جب آپ کسی اسٹیج پہ پہنچ جائیں تو آپ کی بیوی, آپ کے بچے آپ کو وہ اہمیت نہ دے پائیں جو ان کی یادوں میں نہ ہوں. آپ نے جو یادیں چھوڑتے ہیں نا, تو بچے پھر ویسے ہی یاد کرتے ہیں, اور وہ اپنے آنے والی بیویوں کے ساتھ, یا جو لڑکیاں شادی کرتی ہیں ان کے شوہروں کے ساتھ بھی یہی بیہیو ہوتا ہے. مہینوں کے اندر کبھی اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے ساتھ ضرور آؤٹ ڈور گھومیں. بولے ایک دن تو ہوتا ہے, اس دن بھی آپ جو ہے وہ اس بیوی کو ایک امید ہوتی ہے یار, چلے وہ بڑے خوش ہوتی ہے کہ آج ہم لوگ, بچے کتنا خوش ہوتے ہیں, آئے ہائے ہائے. آپ بچے سے یہ کہہ دو بیٹا میں اس سنڈے کو آپ کو زو ہاؤس, چڑیا گھر لے کے جاؤں گا. ہم لوگ بچپن میں چڑیا گھر ہی بولتے تھے, ہاں جی چڑیا گھر, جبکہ ہم نے چڑیا کبھی دیکھنے نہیں گئے. ہم لوگ نے ہاتھی دیکھا ہے, سب چیزیں دیکھی, چڑیا نہیں دیکھی. وہاں پر ویسے اڑتی لیکن توجہ نہیں دی. تو سوچیں کہ اگر ہمیں بھی بچپن میں ہمیں جب کہا جاتا تھا کہ ہمیں گھمانے لے کے جائیں گے, تو آپ یقین کریں ساری رات نیند نہیں آتی تھی. تو سوچیں آپ پلیز اپنے آپ کو فریش کرنا ہو, اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہو, تو پلیز پلیز ریکویسٹ کرتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ بچوں کو وقت دیں اور ان کے ساتھ جائیں, اپنی فیملی کے ساتھ جائیں. اچھا جب بھائی اور بہن بھائی بڑے ہو جاتے ہیں نا, جیسے کالج گوئنگ وغیرہ, تو وہ گھر پر وہ اٹینشن نہیں دیتے, یا کہیں جاب وغیرہ کرتے ہیں, وہ کنوارے ہوتے ہیں نا, تو وہ اٹینشن نہیں دیتے کہ یار ہم بہنوں کے ساتھ, ان کو شرم آتی ہے ہم بہنوں کے ساتھ کیوں گھومنے جائیں. پھر پتہ کیا گیدرنگ بنتی ہے, پھر کزنوں کے ساتھ, یعنی کہ ماموں کے بچے ادھر سے, پھر یہ لوگ ایک گیدرنگ بناتے ہیں. پھر وہ جیسے ہم لوگوں نے جاتے ہیں کینجر جھیل چلے گئے, اچھا جی او بڑی بس بھری, کوسٹر بھری, او ہو, اس کا مزہ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا ہے. یقین کریں میں کہتی ہوں ان میں سے کچھ لوگ ابھی ہمارے درمیان نہیں ہیں اور ان کی مطلب دنیا سے چلے گئے, تو آپ یقین کریں وہ جب ہم پکچرز دیکھتے ہیں وہ یادیں ہمیں آتی ہیں. اونٹ پہ بیٹھنا, گھوڑا سواری, اور وہ ٹیوب میں جا کے کھلے پانی میں, میٹھا پانی ہے کینجر جھیل کا, بڑا زبردست پانی ہے. اب تو لوگوں نے فارم ہاؤس وغیرہ میں جاتے ہیں, فارم ہاؤس بھی ہم گئے ہیں, لیکن جو مزہ کینجر جھیل کی اوپن جگہ پر ہے نا, آئے ہائے, اس کا مزہ کچھ اور ہے. ریئلی میں سچ کہہ رہی ہوں. ہٹ لینا اور پھر وہاں پر انجوائے کرنا, پھر وہاں فش بنانا, وہاں پر مطلب اور کیا چیز ہم نے بنائی تھی, کلیجی بنائی تھی. اور صبح ہم لوگ رات کو 3 بجے, میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کہیں گے میں خود بھی ایسی ہوں, ہم رات کو 3 بجے تک جاگتے ہیں اور 3 بجے نکلتے ہیں, اور وہاں صرف ایک صبح کا جو صبح کی سورج کا جو ویو ہے نا, سب اس کو دیکھنے جاتے ہیں کینجر جھیل. 2.5 سے 3 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے, میکسیمم 2 سے 2.5 گھنٹے کا, اور کیونکہ صبح میں ذرا سا روٹ کھلے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں جب ہم ارلی ان دا مارننگ اس سورج کی ریز ہوتی ہے نا, اور وہ جو ویو ہوتا ہے بیاس کھلا, بالکل ٹھہرا ہوا سمندر, اس وقت وہ دریا ہوتا ہے, دریا ہے نا کینجر جھیل کا, تو اور وہ جو پانی کرسٹل ہوتا ہے بالکل, کیونکہ کچھ بھی نہیں جاتا. واحد ہماری ایک دم گاڑی جا کے رکتی ہے اور پانی بالکل ٹھہرا ہوتا ہے, اور بالکل نیچے پتھر نظر آ رہے ہوتے ہیں. پھر لوگ آنے شروع ہوتے, پھر تو وہ پانی کا جو کلر چینج ہو جاتا ہے, ہلکا ہلکا مٹی والا سا, لیکن اس سے پہلے جو پانی ہوتا ہے نا, دل کرتا ہے ایسے اٹھا کے بندہ پی لے, اور نو ڈاؤٹ میٹھا پانی ہوتا ہے. آپ یقین کریں وہ انجوائمنٹ ہے نا, اس کا کوئی بھی نیم البدل نہیں ہے. میں ابھی بھی ان الفاظوں کو وہی فیلنگ سے آپ کو ادا کر رہی ہوں. آج بہت ساری کزنوں کی شادی ہو گئی, ہم لوگ کنوارے پن میں بھی جاتے ہیں اور ابھی بھی جاتے ہیں, اپنے لیے ٹائم ہماری فیملی نکالتی ہے, اللہ کا شکر ہے. ہم لوگ گھومنے پھرنے فارم ہاؤس کا بھی گئے تھے, وہ بھی بڑا مزہ. تو آپ لوگ اپنی کیپیبلٹی, اپنی کیپیسٹی کے ساتھ
चिड़िया घर जाएं, हिल पार्क जाएं, हमारे और डिफरेंट फन लैंड्स बने हुए हैं। अपने बच्चों के साथ कीमती वक्त, बाखुदा ये बहुत कीमती घड़ियाँ होती हैं। आप उधर भी मोबाइल मत यूज़ कीजिएगा, हाथ छोड़ के प्लीज़। मेरा कॉल आ रहा है, आप उधर कहीं और किसी दोस्त से बात, अच्छा तुम बेगम बच्चों के साथ बैठ जाओ, मैं मतलब आप 5-10 मिनट 15 मिनट अपने दोस्त या किसी भी कोई भी कम्युनिकेशन करने लग जाएं। ऐसा ना करें, ये ज़्यादती ना करें प्लीज़। अपने फ़ोन को बिल्कुल वाइब्रेशन पे लगा दें, अल्लाह ना करे कुछ और ना हो, लेकिन अपने घर की और फैमिली के साथ कम्युनिकेशन हो जो भी, लेकिन कोई भी ऐसा वो जो चंद घंटे, कितनी देर होती होगी, 5-6 घंटे आप ऐसे ही टाइम स्पेंड करेंगे ना, 6-7 घंटे। आप सुबह टाइम पर जाएं या वापस टाइम पर आएँ जो भी, लेकिन आप जब टाइम देना तो वो याद रहे। बच्चे बार बार दोहराएं, पापा कितना मज़ा आया था आपके साथ, अब वहाँ घूमने गए थे, बेगम बहुत शुक्रिया यार, अच्छा लगा, बच्चे भी खुश हो गए कि तुमने घुमाया, इतना अच्छा लगता है ना। तो ये सारी प्लीज़ जो है अपनी वाइफ के साथ जाएं, अपने बच्चों के साथ जाएं, अपने वालिदैन को लेके जाएं, गैदरिंग में जाएं, उस लम्हों को यादगार करें, खूब घूमें, डॉजिंग कार करें। आप, मैं तो देखती हूँ शादीशुदा भी अपने बेटों को बिठा के डॉजिंग कार में, हिल पार्क में, वो डिफरेंट जगहों पर भी होता है, फन एंड क्लिफ्टन में भी बहुत बड़े राइड्स भी हैं। तो बहुत खूबसूरत यादें हैं। मैंने तो अपनी कज़िन्स के, मैं अभी भी इंजॉय करती हूँ, मैं अपने भांजे भतीजों से शुरू से अटैच हूँ, तो मैं अभी भी उनके साथ इंजॉय करती हूँ। आज एक दुबई में है, एक कनाडा में है, दानिश दुबई में है, इबाद कनाडा में है, और कुछ लोग यहाँ हैं एबटाबाद में। मेरी फुप्पो की बेटी शहनाज बाजी हैं, मेरी बहन है, तो उनका भी बेटा एक दुबई चला गया। तो है सारे, लेकिन गैदरिंग जब होती है शादियों में या घूमने में, जो हमारी बचपन की यादें हैं, और सुमेरा उधर पेशावर चली गई और एबटाबाद में आशी चली गई, ये मेरी इनके साथ, और कश्मीर में भी मेरी कज़िन अंबर है, और बहुत सारे लोग हैं डिफरेंट जगहों पर। तो क्या होता है कि जब हमने बचपन एक साथ गुजारा, मैं अभी भी कभी कभी पिक्चर्स में देखती हूँ, हम ऐसे जाते थे, ऐसा घूमते थे। तो आज आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नाज़रीन सॉरी, मैं आपके बचपन की यादें और ऐसी बातों को छेड़ देती हूँ। कभी कभी मैं अपनी आप लोग जब, पता नहीं इस वक्त अगर कोई 60 साल के कोई बैठे होंगी, मैंने कहा प्रेस मार्केट का भी जिक्र किया था, कभी कभी आप सोशल मीडिया पर पुरानी पिक्चर देखें ना, तो कराची बहुत क्लीन था। अब कराची कचरा हो गया, और ये कचरा कोई बाहर से एलियन नहीं लेकर आए, मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं। और ये कचरा हम पता किन किन के लिए करें। अब ये मैसेज आप लोगों को देना जो चाह रही हूँ ना, ये मोहब्बतें, यादें सब अच्छी जगह हैं, लेकिन साथ साथ बच्चों की तरबियत करें। अगर कोई बच्चा है आपके साथ चल रहा है और वो उसके हाथ में आप रैपर है, और बिस्किट खाने के बाद वो ऐसे किसी भी पार्क में ऐसे फेंक देता है, तो फ़ौरन उसको शट कॉल करें। आप अपने बच्चे को प्लीज़, जब कोई रैपर फेंक रहा हो ना, आप ये नहीं को दुनिया फेंक रही है, नहीं, आप अपने बच्चों की खुद तरबियत करें। बोले बेटा अपने पॉकेट में भी रख लें, जब कोई डस्टबिन आएगा उसमें डालना। ये पहला आप मैसेज बच्चे को दे रहे हैं, और ये उसकी सेफ ज़िंदगी करें। सारी ज़िंदगी उसके दिमाग में ये रहेगा कि मेरे बाबा ने मुझे ये अच्छी बात बताई थी, ये याद रखेगा। आप, अब आपको जो मैं सारी बातें बताई हैं, तो यकीन करें, अगर अपने पाकिस्तान को, अपने घर को संभालना है और आने वाली नस्लों को गंदगी से दूर रखना है, तो प्लीज़ घूमें फिरें, एंजॉय करें, लेकिन अपने बच्चों को ये भी ज़रूर सिखाएं कि बेटा हर जगह चीज़ गाड़ी से बाहर नहीं फेंकते और ऐसे नहीं फेंकते। बच्चा वो अपने लिए समझ ले, वो अपने लिए सेव कर रहा है, ये गंदगी फेंकेगा कल उसी को तकलीफ होगी। लेट्स सी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदेद। जिस तरह आप वीनस टेलीविज़न पे लाइवली शो देखते हैं, और हमारी पूरी कोशिश होती है हम जो भी हमारे मेहमान यहाँ पर आएँ, वो आपको कोई ना कोई अवेयरनेस दे के जाएँ, और आप
ऑफ कोर्स या तो वो इंस्पिरेशन होते हैं या उनकी गुफ्तगू आपके लिए मयारी होती है, आपके फ़ायदेमंद होती है। पूरी कोशिश हमारे डायरेक्टर अर्श की होती है कि प्रोग्राम में इस तरह के सेगमेंट क्रिएट किए जाएं जो हमारा टाइम जो हम लोग स्पेंड करें वो हमेशा आपको याद रहे, और उन तमाम डिग्निटीज़ को जो हम बुलवाते हैं स्पेशल, वो हमारे मॉर्निंग शो का हिस्सा बनते हैं, वो आपको अपने नॉलेज से और अपनी बातों से अवेयर कर सकें। किसी वक्त होता था कि लोग क्योंकि देखिए जब किसी की डेथ होती है या कोई दुनिया से चला जाता है या कोई भी, तो हमारे सबसे फाइनेंशियली डिज़ास्टर घर में आता है। लेकिन अगर कोई पूरी प्री प्लानिंग अपने घर में अपने बच्चों की सेफ साइड करे, उनकी एजुकेशन, उनकी शादी, उनका अपनी लाइफ, तो तमाम चीज़ें अगर प्रॉपर तरीके से हैंडल की जाएँ तो वो आगे चल के ज़िंदगी में, याद रखिएगा, एक दिन में आप किसी भी दरख्त का फल नहीं खा सकते। ऐसा होता है ना कि आप बोलें आज मैंने आम की गिटली लगाई है और आज ही उसकी सीड से एक बहुत बड़ा तनावर दर और आम आप खाने लग जाए, नॉट पॉसिबल। ये दुनिया की कायनात का एक सिस्टम है, हर चीज़ ग्रेजुअली आपको कहीं ना कहीं फिर बेनिफिट्स देती है। ये मैं एक छोटी सी मिसाल दी है। तो आम की ख्वाहिश तो आप रखते हैं, लेकिन उसको फिर ग्रूम अप करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सूरज की भी ज़रूरत होती है, पानी की भी ज़रूरत होती है, खाद की भी ज़रूरत होती है, उसको लुक आफ्टर की भी ज़रूरत होती है। ऐसा ही है, तब जाके वो परवान चढ़ता है और फिर आप उसका फल हर साल मज़े से खाते हैं। ये हर साल जो मज़े से खाते हैं उसके पीछे 10 या 8-10 साल की बड़ी कड़ी मेहनत होती है। ऐसा ही है, हो सकता है कड़ी ना हो लेकिन तवज्जो बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, मैं किसी वक्त ये एक ऐड हमने जो देखा था, कभी देखते थे, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें, मेरे अब्बू ने ली एक बीमा पॉलिसी, लाके अम्मी को दी एक बीमा पॉलिसी, रहे ताकि हम सब सलामत सदा, कुछ इस तरह था घराना हमारा जो भी ना। तो बात ये कि अब्बू ने ऐसा क्या काम किया जिससे मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे अम्मी अब्बू सब सलामत रहें। ठीक है जी, लेट्स सी, मेरे साथ ये सारी अवेयरनेस शेयर करेंगे और ये वजह मैं बताऊं, यकीन करेंगे एक बहुत बड़ी बेनिफिट है, लेकिन हम इससे बहुत दूर हैं। पहले ये ऐड चलता था तो लोग देखते थे, यहाँ तक कि इंडिया के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के पर भी एक ऐड बनाया गया कि अपनी लाइफ को या इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनके हिसाब से कोई चीज़ थी जो उनकी सेफ साइड की इंश्योरेंस टाइप की थी, ठीक है, बीमा टाइप की थी। अब हमारे मुल्क में है बहुत बड़ी जगहों पर स्टेट लाइफ या जहाँ पर भी ये सिस्टम चल रहा है, और दूसरे इदारों ने भी इंश्योरेंस और डिफरेंट चीज़ों को प्रमोट किया है। लेकिन आया कि इंश्योरेंस है क्या, बीमा पॉलिसी है क्या, लाइफ स्टाइल को सेव करने का तरीका क्या है, सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं है और कुछ भी नहीं है, बाकी स्ट्रॉन्ग बैकअप है। लेट्स सी, मैं यहाँ पर आज जिन शख्सियत को इनवाइट किया है वो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, और मैं यकीन करो मेरी इन्फॉर्मेशन भी कम है, मुझे इस बात का मैंने वो है कि वाकई में टाइम काफ़ी गुजर गया, लेकिन ये नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी। तो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं डायरेक्टर जनरल वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब से हमारे साथ मुबश्शिर नईम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं सर? जी अल्लाह ठीक का है शुक्र, आप सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी में। जहन में मैंने इंट्रो में ज़रा सा कुछ थोड़ी सी ब्रीफिंग ऐसी कर दी, मैंने कहा आपने भी सुना होगा, और मैं अपने नाज़रीन को भी ज़रा सा अटेंशन देना चाह रही हूँ कि हम किस मौजू पे बात कर रहे हैं। तो सर मैं सबसे पहले शुक्रिया, और फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम ये बीमा पॉलिसी इंश्योरेंस, पहला सवाल कि ये क्या है और हम क्यों लें, वाई? जी देखिए, आपके सवाल में जो आपने इंट्रोडक्शन दिया बहुत ही जामे और बहुत ही शानदार इंट्रोडक्शन दिया, और जो आपने वो एक मेरे अब्बू सलामत रहें जो बात की, ये बेसिकली इसी पे बेस है। पूरा इंश्योरेंस बिजनेस, पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री इसी पे बेस है कि जहां आप अकरेंस ऑफ इवेंट को एक तरीके से इंडेमनीफाई कर देते हैं कि अगर कोई मसला आपके साथ हुआ तो हम आपके साथ हैं। इसके लिए जिस तरीके से डिस्कशन आपने किया एक इंट्रो में कि बेसिकली इंश्योरेंस पॉलिसी होती क्या है कि आपने आज थोड़ा करके दिया, और खुदा ना खास्ता अगले 10 सालों में अगर आपको कोई नुकसान हो जाता है, अगर उस रवां साल में कोई किसी किस्म का नुकसान होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके उस नुकसान को पूरा करते हैं। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें लाइफ इंश्योरेंस की अलग लवाजमात होते हैं, जनरल इंश्योरेंस के अलग लवाजमात होते हैं। ये बेसिकली दो ब्रॉड पर्सपेक्टिव में है। कंटिन्यू कीजिएगा। हम बैंक में जाते हैं ना, तो कभी कभी मियाँ बीवी की तस्वीर और 2 बच्चे बने होते हैं, तो उसमें लिखा होता है मतलब एजुकेशन,
اور پھر اس پہ کوئی دلہن کوئی بنی ہوگی تو جوانی میں جی پھر ہاں۔ ایک کوئی وہ گریجویشن کی ڈگری کی کیپ اور اس طرح. یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا. ہم لوگ تو اپنے پیمنٹ جمع کروانے جاتے لیکن کوئی بھی ایسا کرائٹیریا نہیں ہوتا, کوئی آپ جیسا شخص نہیں ہوتا کہ وہ اس کو کوئی بریفنگ یا کوئی اس کو معیاری طور پہ پریزنٹ کرے. اور یہ ہم لوگ صرف ٹی وی کے ایڈ سے ہی, اگر کوک میں کوئی نئی چیز آ رہی ہے یا کوئی بھی برانڈ میں تو ہم یا شیمپو میں تو فوراً دوڑتے ہیں لوگ کیونکہ اس کا ایڈ چل رہا جی ہے. ہاں. تو ہم نالج نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہاں تھوڑی اویئرنیس کی کمی ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں بالکل. اور جس طریقے سے آپ نے کہیں تصویر ہے بچوں کی یا کہیں لڑکی کی دلہن کی تصویر ہے, تو بیسیکلی یہ پروڈکٹس ہیں الگ الگ کہ اگر آپ ایجوکیشن پلان لے لیتے ہیں تو آپ ایجوکیشن بچوں کی, آپ مثال کے طور پہ بچے آپ کے 10 اور 12 سال کا ہے کوئی, تو آپ نے اس کو اندازہ لگا لیا کہ جب یہ 19-20 سال کا ہوگا تو اس کو ایک ہائر ایجوکیشن کے لیے بہت بڑا اماؤنٹ چاہیے, تو اگلے 10 سال تک میں اتنے دے دوں تو میں ہیج ہو جائے گی میری ایجوکیشن, اس بچے کی ہائر ایجوکیشن. بچی اس وقت 10-11 سال کی ہے, اندازاً 20-21-22 میں بچیوں کے رشتے شروع ہو جاتے ہیں, دیکھا تو 22-23 سال تک کی ہوگی اس کی شادی, تو ان 10 سالوں میں اتنی انویسٹمنٹ کرتا جاؤں تو اس وقت مجھے اتنے پیسے مل جائیں. تو بیسیکلی یہ آپ اس کو, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ اگر ان 10 سالوں میں نہ ہوا, اگر 10-12 سالوں میں مجھے کچھ ہو گیا تو یہ کم از کم یہ 2032 میں 33 میں 34 میں مجھے آج سے 10 سال بعد 12 سال بعد اتنے پیسے مل جائیں. یہ بیسیکلی ایک, میں نے شروع میں بتایا کہ ایک اکرنس آف ایونٹ کے ڈر سے انسان انشورنس پالیسی لیتا ہے. لائف انشورنس مثال کے طور پہ ایک بندہ ایک 40 ایئرس کا بندہ ہے اور اس نے 20 سال کی انشورنس کے, میں 60 اس 40 اور 60 میں جب اس کی لائبلٹی لائف میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, وائف, گھر, ماں باپ, سب لوگوں کو اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے, تو وہ লাখ روپے سال کا ایک پریمیم دے کے سوچتا ہے کہ اگلے 20 سال تک میں اگر تو خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو گیا تو میرا سم ایشورڈ 20-30 لاکھ روپے میری فیملی کو مل جائے گا, اور اگر میں جی گیا 60 سال تک میں کنٹینیو کر گیا تو اس وقت میں زندہ ہوا تو مجھے اتنے مل جائیں گے, اس میں میرے بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے. تو بیسیکلی انشورنس ایک انڈیمنیفائی کرتا ہے بندہ اپنے آپ کو کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے, فرض کر لیجئے میری گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تو مجھے فائدہ ہو جائے گا, میری زندگی کو کچھ ہو گیا. یعنی لگائی ہوئی انویسٹمنٹ آپ کو کہیں نہ کہیں اس صورت میں, انشورنس کی صورت میں آپ کو ملتی ہے, بلکہ ڈبل ملتی ہے. ہم لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں نا, کمیٹی میں جس طرح ہمیں ایک جتنا ہم نے پیسہ دیا وہ سلو دیتے رہتے ہیں, اور ہمیں ایک ہینڈسم اماؤنٹ جب کمیٹی نکلتی تو 1 منٹ میں ہینڈسم اماؤنٹ ملتا ہے, لیکن ہم نے اتنی جو ہماری کمٹمنٹ ہے اتنی مد میں ہمیں پیمنٹ ادا کرنی پڑتی ہے. لیکن اس میں اور اس میں یہ فرق ہے, یہ ڈبل اس میں یا ٹرپل میں آتا ہے, یہ بتائیے مجھے. اگر ایک سال میں یہ مسکنسیپشن ہے, ہاں یہ ذرا کلیئر کیجیے. دیکھیں آپ نے جو بات کی نا, آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بہت ہی بہترین طریقے سے اس کو, جس طرح آپ نے وہ سیڈ, جس طریقے سے بیج کو پودا, پودے کو درخت, اور درخت کو پھلدار درخت بننے کی جو مثال دی, یہ اس پورے سسٹم میں, اس پورے بزنس پہ بالکل بالکل اسی طریقے سے سیٹ ہوتی ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آج آپ نے لاکھ روپے سے شروع کیا اور 20 سال تک, اب اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کے یہ 3 گنا ہو جائیں گے, 2 گنا ہو جائیں گے. اگر کوئی آپ کو یہ کہہ کے کہ 2-3 گنا ہو جائیں گے تو مس سیل کر رہا ہے, آپ کو مس ریپرزینٹ کر رہا ہے, آپ سے دھوکہ دہی کر رہا ہے. آپ کو وہ جو لکھ کے دے, بولے نہیں, جو لکھ کے دے آپ اس پہ اعتماد کرے کہ بھئی یہ لکھ کے دے دیا گیا ہے. ایک السٹریشن ہوتی ہے پالیسی ڈاکیومنٹ کے ساتھ کہ بھئی یہ یا تو آپ کو 10-20 سال بعد اتنے ملیں گے یا اتنے ملیں گے. وہ 2-3 آپشنز دے دیتے ہیں, اس پہ آپ یقین کریے. فرض کر لیجئے کہ وہ 3 آپشنز دے دیتے ہیں کہ 8, 10 اور 12% کے حساب سے آپ کی گروتھ ہوگی, تو آپ نہ 8 دیکھیں نہ 12, لیکن کم از کم 10 کا ایک ایوریج لے کے آپ چلیں. لیکن یہ ڈبل یا ٹرپل نہیں ہو سکتے یہ. اور اگر کاروبار اگلے 10 سالوں میں پاکستان کی ترقی, پاکستان کی معیشت بہت اچھی ہو گئی تو بہت ممکن ہے, بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ڈالر کی قیمت تو بڑھتی رہتی ہے, اس سے کوئی مطلب ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوا ہے پاکستان میں کہ 8-8, 10-10 سال تک ڈالر کی قیمت نہیں بھی بڑھی اور ایک جگہ رہی ہے. ایک سٹوری کریٹ کرتے ہیں, لائک ایک میاں بیوی ہیں, اچھا ان کے بچے ایک 7 سال کا ہے اور ایک 9 سال کا ہے. چلیں ہم ایک ایگزام, کیونکہ دیکھیں ہمارے معصوم ناظرین ہیں نا, تو ہم ان کو اپنی
सिंपल लैंग्वेज जी, जी, में, जी, बिल्कुल। आसान ज़बान में समझाते हैं ताकि, और वो मैं भी समझूंगी और आपको भी मैं इसमें फिर आपने एडिट करना है कि ये यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पर, सभी तुम यहाँ से यूँ है नहीं, ये लोगों को मिस कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। हम आपका मिस कॉन्सेप्ट, मिस अंडरस्टैंडिंग को हम ज़रा सा क्लियर करते हैं। आप एक प्यारी सी फैमिली, आपके 3 बच्चे, एक बिल्कुल आपके गोद में 2 महीने का, 6 महीने का न्यू बॉर्न बेबी लाइक, और एक आपके 5 साल की लड़की है, एक आपका 6 साल का लड़का है। ठीक है जी, ये आपकी प्यारी सी फैमिली है। अब आपने, एक बाप ने सोचा कि मेरी बेटी की 20 साल बाद शादी होगी, अब ये 5 साल की, 25 साल की हो जाएगी। मैं एक पूरी स्टोरी आपसे, ताकि मुझे भी ज़रा जी, समझ जी। आए कि एक फैमिली आपको अप्रोच कैसे करे। जी हाँ। एक आम सी फैमिली, फिर वो अपनी क्राइटेरिया से और फैमिलियाँ समझ लेंगी ना। एक मिसाल हम करें, अब उसने आपके पास आए और उन्होंने कहा कि मैं अपने दोनों बच्चों की, कल मेरे इस बच्चे को ग्रेजुएशन जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, कल इसको भी ज़रूरत होगी और मेरी इस बेटी को भी ज़रूरत होगी। मुझे इन दोनों की, क्योंकि एज वाइज पॉलिसी भी होती है, बड़ी काउंट करती है। जैसे 40 में आपको कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, वो सब आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, उसका ज़रा सा पेमेंट भी शायद ज़्यादा ही होगा, बच्चों का ज़रा कम होता है। अब सिर्फ मैं फोकस करी हूँ बच्चों की तालीम की, मेरे जहन में हमेशा यूथ बड़ा खिंचती है ना। अब मुझे बताएं, उस बच्ची की बाप सोचता है कि मैं पता नहीं हूँ ना हूँ, या कोई भी क्राइसिस हो, कम से कम मुझे यहाँ से 10-20 लाख रुपए मिल जाए, कम से कम एक शादी की ज़रूरत होती है। और मेरा बच्चा जब बाहर मुल्क पढ़ने चला जाए या यूनिवर्सिटी में, तो उसको जो डॉक्टर बने तो उसके पैसे में नहीं अगर अफोर्ड, तो यहाँ से मुझे ये जो मेरा थोड़ा थोड़ा गल्ला है भर रहा हूँ, तो उसमें अब मुझे बताएं वो कैसे आपसे अप्रोच करेगा और क्या क्या इसकी प्रिकॉशन देखिए, है, क्या हमसे मैं तो समझ जहाँ आ होता गई? हूँ, मैं आपकी पूरी बात समझ गया, लेकिन हमसे अप्रोच करना, मैं एक वफाकी नहीं, हुकूमत मतलब मैं ये एक करना आपको बीमा इंश्योरेंस पॉलिसी का, लेना हाँ, चाहिए, बीमा हाँ। पॉलिसी के हवाले से बता सकता हूँ, और साथ साथ ही बता सकता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, अगर वो मुतासरीन में आ जाता है, तो वो हमारे इदारे के साथ राब्ता करेगा। अच्छा, नहीं, अब हम उधर आते हैं। अब पहले लेगा जो कैसे? आपकी हाँ, बात है कि हाँ, फर्ज कर लीजिए कि उसने किसी इंश्योरेंस कंपनी से ठीक राब्ता है, किया ओके। और उसने एक 20 साल का प्लान ले लिया, ठीक है। और अपनी जो इनकम है उसको मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए कि वो लाख रुपए कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, 3 लाख कमा रहा है, उस हिसाब से एक 10-15% जो उसकी अपनी इनकम का वो आसानी से सालाना निकाल सकता है। फ़र्ज़ कर लीजिए एक बंदा 1 लाख रुपए माहाना कमा रहा है, तो 12 लाख रुपए वो सालाना का आदमी है, तो वो लाख रुपए मुकाबलतन आसानी से निकाल सकता है, ना कि वो 2-3 लाख रुपए की बात करे। तो लाख रुपए की एक बीमा पॉलिसी ले ले और वो 20 साल तक, तो उसके 20 साल तक लाख रुपए उसके जमा होते रहेंगे। ठीक है। अब उसने उसको एक इलस्ट्रेशन ले लिया कंपनी से, और अगर 2 या 3 ऑप्शन हो जाएंगे कि ये 20 लाख के उसको 25 मिलेंगे, 30 मिलेंगे, 35 मिलेंगे, कितने मिलेंगे, उस हिसाब से। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इस 20 सालों में उसकी लाइफ एश्योरेंस है। खुदा न खास्ता अगर उसको कुछ हो जाता है, तो उसकी जो फैमिली है उस 20 सालों में, फ़र्ज़ कर लीजिए 5वें, 7वें, 10वें साल, तो ये एक्चुअल कैच ये है कि जहाँ पे सम अश्योर्ड उसको पूरा का पूरा उसकी फैमिली को मिल जाता है, और अगर वो जी जाता है 20 साल तक, तो फिर वो जाहिर बात है खुद अपनी फैमिली के साथ उस पैसों को एंजॉय कर सकता है। ये अब अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि उसको वो पैसे नहीं मिलते, इन केस 2 चीज़ें, 2 हमारे ऑप्शन सामने आ गए कि खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो जाता है या वो 20 साल तक ज़िंदा रह जाता है। दोनों सूरतों में अगर खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो जाता है और उसकी फैमिली ये समझती है कि कंपनी हमें प्रॉपर तरीके से ये क्लेम नहीं दे रही, तो वो हमारे पास आएगा कंप्लेंट लेके। हम दोनों पार्टीज़ को नोटिस करेंगे, उनकी हियरिंग करेंगे और डॉक्यूमेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनके दोनों के जो भी बातें होंगी उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे और उस पर डिसीजन देंगे कि ये क्लेम बनता है सही या नहीं बनता। और अगर वो खुद जी जाता है 20 साल तक और वो समझता है कि 20 लाख के 30 लाख मिलने चाहिए, लेकिन कंपनी उसको 20 के 20 ही दे रही है या 22 दे रही है, तो हम इसके ऊपर भी डिसीजन देते हैं। तो बेसिकली मुतासरीन जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के, इंश्योरेंस कंपनीज के पॉलिसी होल्डर्स जो है, अगर वो किसी तरीके से मुतासर होते हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान का ये इदारा है जिसमें मैं डायरेक्टर जनरल हूँ, वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। और हमारी एक हेल्पलाइन है, हमारी वेबसाइट है, हमारे 8 ऑफिसेज हैं पाकिस्तान। हमारी हेल्पलाइन का नंबर है 1082। ये बगैर कोड के पूरे पाकिस्तान से किसी भी नेटवर्क और PTCL और NTC वगैरह से 1082 मिलाएं, तो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक हमारे नुमाइंदे आपकी जो रहनुमाई के लिए वहाँ पे होते हैं और आपको तरीके से गाइड कर देते हैं कि किस तरीके से रहनुमाई की पता क्यों ज़रूरत पड़ती है कि वाकई में हर इदारे में
مس گائڈ کرنے والے یا ذرا سے پیسوں کی خاطر کسی کو ڈچ کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے یہ ادارہ بہت ضروری پڑ گیا, ورنہ تو دیکھا جائے تو ایک پراپر, لیکن ہر جگہ ہوتا ہے, کسی بھی ادارے میں چلے جائیں مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے, جو نئے لوگ آنے والے ہوتے ہیں ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی ہے, تو آف کورس آپ کا ادارہ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا میں اب ظاہر بتائیں آپ کے بھی کچھ ہمارے پاس سوالات تھے تو ہم چاہتے ہیں, اور آپ نے بھی وہی ریلیونٹ کیے کہ تاکہ ناظرین کو اویئرنیس مل سکے. تو میں یہ دیکھ رہی کہ آپ انشورنس پالیسی لیتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, اگر ایک بلائنڈ بندہ سمجھ لو. دیکھیں بہت آسان چیز ہے کہ جس وقت آپ پالیسی لے رہے ہوں آپ فارم کو صحیح طریقے سے پڑھیں, ریڈ کریں. کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایجنٹ کے بلند و بانگ دعووں پہ بھروسہ کر لیں میری والی بات اور وہ بولے کہ نہیں آپ کے یہ پیسے 2 گنا ہو جائیں گے, 3 گنا ہو جائیں گے, نہیں جناب میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ فکر نہیں کریں, میں ہوں نا, آپ سائن کر لیجئے. ایک اور بات ایڈ کریں, کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ میں گئی بھی ہوں ایک جگہ, بہت پرانی بات ہے, تو اب تو میری سسٹر کو بھی 15 سال میں ہو گئے کینیڈا میں گئے ہوئے, تو وہ پتہ انکل کیا کہہ رہے تھے, کہتے ہیں ابھی آپ کا بیٹا ہے نا یہ 6 سال کا 7 سال کا ہے, تو اس کو نا بیچ میں نا 6 مہینے بعد یا پتہ نہیں کتنے سال بعد بیچ میں اتنے پیسے ملیں گے, اور اس کی جو منتھلی انسٹالمنٹ تھی وہ 2,500 روپے تھی, اور وہ پوچھے تھے کہ آپ 10 سال کا لیں گی, 10 سال تک ہر مہینے بھریں گی یا تو سال کا بھر لیں, تو ان کا مائنڈ بن گیا تھا. لیکن وہ جو بیچ میں انہوں نے پھر ایک اور بگے جی ان کو 6 سال بعد اتنی پیمنٹ ملے گی, لیکن جب ہم نے وہ جو چھوٹا جو لکھا ہوتا ہے نا چھوٹا جو آپ اگنور کرتے ہیں, سر بالکل میں اسی پر بات کر رہی ہوں, وہ اگنور کرتے ہیں نا آپ لوگ, تو وہ نہیں کیا کریں. وہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے جو آپ نے میرے سے سوال کیا, بہت اچھا ریلیونٹ سوال ہے. دیکھیں جنرل پبلک کے لیے بڑا ریلیونٹ, ہماری اتنی بڑی آبادی ہے, خواندہ آبادی, نیم خواندہ اور نا خواندہ, تینوں اسپیکٹ ہماری پوری سوسائٹی میں ہماری عوام میں ہیں. تو نا خواندہ اور نیم خواندہ لوگ تو خاص طور پہ اس کو خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی سے پڑھوا لیں, آپ کے کوئی دوست ہو, احباب ہو, اس سے آپ پورے طریقے سے اس کو سمجھ لیں, اور کسی بھی قسم کا کوئی بدنیتی پہ آپ صرف خالی فارم پہ سائن نہ کر دیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سے ایجنٹ سائن لے کے چلا گیا اور پھر اپنی مرضی سے فارم بھر دے, وہ اپنے کمیشن کے لیے کام کر دے, آپ کا پورا جمع پونجی آپ کی زندگی کی ہلکے ہلکے ضائع ہو جائے. ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا. اچھا اب ہم ذرا سا مذہبی, کیونکہ یہ بھی اس میں ہی سوال ہے, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر بات ہم لوگ سود کو حرام کہتے ہیں. وہ مجھے بات یاد آ گئی کہ ہم کماتے جب حرام ہے لیکن گوشت مجھے حلال چاہیے, وہ حساب ہمارے ملک کا ہے. دودھ میں پانی ہے, اپنے پورے جو دنیا ہے اس میں پانی ملا کے قیمت سب معلوم ہے, لیکن ہم نے 2 نمبری کرنی ہے, اور جب کھانا کھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں حلال چاہیے, وہ حساب ہمارا ہے. اسلامی طور پہ ہم یہاں پر ایک دم فوراً جب کچھ پیسے لین دین کی بات آتی ہے یا کچھ ایسے, تو یہاں پر ہے کہ کیا یہ سود یا کوئی ہمارے اوپر کوئی بیڈ ایفیکٹ تو نہیں کرتا انشورنس؟ دیکھیں انشورنس پالیسی ایک الگ چیز ہے, اور اسی کا ایک اسلامک کانسیپٹ ہے تکافل. اگر کسی کو اس پہ ظاہری بات ہے بہت سی ریزرویشنز ہوتی ہیں, ہر کسی کا ایک اسلامک پورا ایک شریعت کا اپنا معاملہ ہے, تو آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے کہ آپ کو اس کے اوپر فتوے بھی ہیں یا انشورنس پالیسی کہ آپ اس کے اوپر, اگر آپ کو یہ والا اسپیکٹ دیکھنا ہے تو آپ کسی نہ کسی سے بہت چھوٹے معاملات میں بھی, ہمیں روزمرہ زندگی میں بھی چیزوں میں اگر کہیں کنفیوژن ہو تو کسی پڑھے لکھے عالم, کسی اچھے بندے سے ایک رابطہ کر کے ہمیں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کلیریفیکیشن لے لینی چاہیے. تو اگر آپ لے رہے ہیں تو اس کا ایک اسلامک ورژن بھی ہے جس کو ہم تکافل کہتے ہیں, اور تکافل کمپنیز جو ہیں یہاں پہ آپریٹ کر رہی ہیں پورے پاکستان میں. تو اگر انشورنس میں آپ نہیں لینا چاہ رہے تو آپ تکافل لے سکتے ہیں. یہ اچھا پہلے ایک ہوتی تھی اور اسٹیٹ لائف, جی ہاں, بس ایک ون اینڈ اونلی, اس کے بعد بہت ساری کمپنیز نے انشورنس پرووائڈ کرنا شروع کر دیا. ہم کیسے اس کو ریلائبل سمجھیں, اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو اوور آل دیکھنا چاہیے کہ کون سی کمپنی کتنے عرصے سے کام کر رہی ہے, پھر آٹومیٹیکلی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. آپ کوئی بھی پروڈکٹ لیتی ہے, میں اور آپ ابھی نکلے اپنے گھر کے لیے ٹی وی لینے کے لیے, تو ہم ایل سی ڈی وغیرہ, ہاں یہ ایل سی ڈی ایل ای ڈی لینے کے لیے آج کل نکلے, فریج لینے کے لیے نکلے, کوئی بھی موبائل لینے نکلتے ہیں, تو ہم 4-6 لوگوں سے پوچھتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں سے پوچھتے ہیں, کسی بڑے سے پوچھتے ہیں, کسی چھوٹے سے پوچھتے ہیں, اور اس کے بارے میں پوری معلومات لیتے ہیں. گوگل پہ آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کو پوری معلومات لینی چاہیے کہ کیا اس کے
بینیفٹس ہیں, پروز اینڈ کونس ضرور دیکھ لینے چاہیے کہ کیا بینیفٹ ہے یا کیا اس کے مطلب لاسز آپ کے ہو سکتے ہیں. تو آپ اچھی طریقے سے پہلے ریسرچ ورک کر لیں, جو کمپنی آپ کو بہتر لگے, جس کے بارے میں آپ بہتر سنیں, تو وہ آپ اس میں لے لیں. یعنی کہ ہمیں خود جس طرح آپ کوئی پروڈکٹ, بہت پیاری سر نے بات کہی ہے, اور واقعی میں ہم جب کچھ لینے جاتے ہیں تو ہم اس کی نالج لیتے ہیں. شیمپو بھی یوز کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کون سا اچھا ہے, اس کے اندر کیا تو یہ تو ایک لائف کی ایک انویسٹمنٹ ہے آپ کی. اور اچھا, کون سے لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں یا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو ضرور اس کو سیریسلی جو ہے اپنی لائف کو سیو کرنے کے لیے ضرور انشورنس لیں؟ جی, کون سے لوگوں کو جج کرتے ہیں؟ ضروری نہیں آپ ذہن میں یہ سوچیں کہ جس کا 1 لاکھ سیلری ہو. اب مجھے بتائیں جس کی 50,000 ہو, یا کوئی مدر ایسی ہے جو بیوہ ہے لیکن وہ کرنا چاہ رہی ہے, کچھ نہ کچھ اس کی انویسٹمنٹ ہے, سیو کرنا چاہ رہی ہے, تو آپ کیسے لوگوں کو سجیسٹ کریں گے کہ وہ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم اینڈ سیو یور منی؟ دیکھیں, میں آپ نے بات کی کہ اس میں ہم انکم کو ابھی ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں, اور اس کو لے کے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کیس اسٹڈی بنا دوں. ہمارے پاس ایک کمپلینٹ آئی ایک ہندو بیوہ کی, وہ انٹیریئر سندھ کی بیوہ تھی, اور وہ اپنے سگے چچا کے ساتھ آئی. اس نے سندھی لینگویج میں ہمیں اپلیکیشن لکھ کے دی, ہم نے اس کے اوپر کارروائی شروع کی, اور اس کے اوپر کارروائی شروع کر کے ہم نے دونوں پارٹیز کو 1-1.25 مہینے کے اندر جب کمنٹس وغیرہ آ گئے بلایا. اچھا. تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ اس کے شوہر وابڈا میں لائن مین تھا. اچھا. اور انٹیریئر سندھ میں وہ رہتے تھے یہ لوگ, اور بہت غریب, جیسے بہت آپ کو پتہ ہے لائن مین کی ایک نارمل سی سیلری ہوتی ہے. اس نے 2,000 روپے مہینہ, مطلب 24,000 روپے سالانہ پہ اپنی لائف انشورنس کرا دی, اور اس کا اگر ان کیس آف ڈیتھ اس کو 2.5 لاکھ روپے مل رہے تھے. جب وہ انتقال ہوا اس کا, بیسیکلی ہوا کیا, وہ اس پہ تاروں پہ چڑھا, اس کو کرنٹ لگا, اس کا انتقال ہو گیا. کوئی 2.5-3 سال بعد اس کا انتقال ہو گیا. پیسے اس نے کتنے جمع کرائے تھے 3 سال میں؟ زیادہ زیادہ 24 آپ 72-73 ہزار روپے اس نے جمع کرائے. اب اس خاتون نے اپنے کہیں گاؤں میں وہ کاغذ دکھایا, وہ کسی طریقے سے کمپنی تک پہنچے, کمپنی نے ان کو منع کر دیا, پھر وہ ہمارے پاس آئے, ہم نے ان کا کیس چلایا, اور تقریباً 2-2.25 مہینے بعد اس خاتون کو, جو خاتون بیوہ تھیں, اور آپ حیران ہوں گی, وہ اس طریقے سے جیسے چادر اوڑی ہوئی, چھوٹا سا قد, جن کو اردو بھی نہیں آتی تھی, اور ان کے ٹرانسلیٹر کے طور پہ اس کا چچا ساتھ آتا تھا, اس کو 2.5 لاکھ روپے ہم نے دلا دیے. بڑی بات ہے, بڑی بات. تو وہ 2.5 لاکھ روپے, دیٹ مینس دوز 2.5 لاکھ روپے مینس ورلڈ ٹو ہر, کہ وہ سوچ رہی تھی کہ میں اس کا کیا کروں گی, میں مطلب گھر بناؤں گی, میں بکریاں لوں گی, میں اپنا کاروبار. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو ہمارا ادارہ ہے کس طریقے سے انصاف فراہم کرتا ہے, یہ ڈاؤن ٹو جو آپ نے بات کی کہ کن لوگوں, تو اس کا شوہر اتنا ذی شعور اور اتنا ویژنری آدمی تھا لائن مین, لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ میری لائف کسی بھی وقت خدا نخواستہ خطرے میں رہتی ہے, میری بیوی بچے, تو اس نے اس حساب سے اپنے آپ کو مینیج کیا. اب آپ کی بات کو میں آگے کنٹینیو کرتی ہوں. جی ناظرین, دیکھیں, انہوں نے ایک بڑی پیاری ریئل اسٹوری ہم سے شیئر کی, یہ بہت ضروری تھا. اب میرے ذہن میں ایک دم فلم کی طرح چل رہے جتنے بھی مزدور جو بلڈنگز بناتے ہیں, آف کورس جو لیبر ہیں, اور یہ نہیں سمجھے کہ ان کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی, ایسا نہیں ہے. وہ مزدور ہیں, یا جو ٹھیلے والے ہیں, یا بائکر ہیں, یا کوئی بھی ہے, تو پلیز بات 2.5 لاکھ کی نہیں ہے. دیکھیں, اس بندی نے یا اس کے ہسبینڈ نے, وہ الیکٹریشین تھے, اور انہوں نے اس طرح تاروں کا جو جاب کرتے تھے, لیکن ان کے لیے وہ اس وقت ایک نعمت تھا وہ پیسہ. کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے. پتہ ہے, لوگ کسی کی مجبوری کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, انسلٹ بہت کرتے ہیں, لیکن اگر آپ اپنے بیس پہ کچھ کرتے ہیں نا تو آپ کو پراؤڈ محسوس ہوتا ہے. تو اپنی زندگی, یہ پیسہ میں کہتی ہوں نتھنگ, لیکن بہت ضروری بھی ہے. آپ اس کو بہت اہمیت نہ دیں, لیکن اہمیت رکھتا بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ضرورت نہیں ہے, یہ ضرورت زندگی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اس کے پیچھے بھاگیں, لیکن اپنے لیے اتنا رکھیں کہ کبھی آپ کو یوں نہ کرنا پڑے. بس میں یہ چاہوں گی آپ لوگوں کے لیے. سر, بہت زبردست گفتگو چل رہی ہے. آپ نے ایک ریئل اسٹوری اس طرح, پتہ بہت سارے لوگ ہیں جو ٹیچر ہیں, اور بے شک ان کی لمیٹڈ اماؤنٹ ہے, لیکن وہ اسٹرگلنگ ہے, محنت اور پیسہ سیو بھی کرنا جانتے ہیں اگر ان کو ذرا سی نالج ہو. ایک ڈریس ڈیزائنر لڑکی ہے, ایک لیبر جو ہے وہ جو فوڈ اسٹال لگاتے ہیں, سب محنت کرتے ہیں, لیکن ان کو سیونگ سائٹ کی سمجھ نہیں آتی. کہ اور زندگی دیکھیں, یہ کوئی گالی نہیں ہے, آپ کی زندگی میری زندگی ایک دن ختم ہونا ہے, اور یہ کس سنیریو میں ختم ہوگی ہمیں بھی نہیں معلوم. اچانک کسی طرح بھی آپ کی موت ہو سکتی ہے. دیکھیں, اس ایڈ میں بھی
بیسیکلی سلامت رہنے کی دعا کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے کہ میرے ابو سلامت رہیں، لیکن ان کیس آف وہ سلامت نہ رہیں تو پھر فیملی کو جو ہے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. سر میں کہوں گی کہ جاتے جاتے کوئی خوبصورت سا اور مزید کوئی میری اس سے بات نہ کہی ہو اور وہ رہ گئی ہو وہ پلیز ڈیلیور. بیسیکلی میں چاہ یہ رہا ہوں کہ اگر کسی دیکھیں ہم یہاں پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کہ چیزوں کو اویئرنیس کریٹ کریں. جرنلسٹ کو بھی لے لو بھائی، خاص طور پہ ان کو گولیاں لگ جاتی اپنے جرنل بول میں ذہن میں جرنلسٹ آ گئے، میں بھی جرنلسٹ ہوں، میری بھی ایک کر لیں، پتہ نہیں کہیں سے کوئی گولیاں آ جائے. اللہ معاف کرے. ہاں نہیں، اس میں پریونشن جو ہے نا بہت ضروری ہے. اویئرنیس اور پریونشن دونوں چیزیں بڑی ضروری ہے کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے وہ کیا کر رہے ہیں، اور اگر انہوں نے کر رہے ہیں تو صحیح طریقے سے کریں، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ ہماری ویب سائٹ ہے جس پہ آن لائن کمپلین کی جا سکتی ہے www.fio.gov.pk. یہ یہاں پہ آن لائن کمپلین کی جا سکتی ہے. 1082 میں نے آپ کو 1082 اگر آپ کی کوئی بھی اپنے بیمہ پالیسی لی ہے، انشورنس کروائی ہے یا آپ کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں. 108 میں سوچوں یا لکھ لوں، میں روزانہ اناؤنس کیا کروں. نہیں ایک ہونا جیسے خاص طور پہ لوگوں کو میرا یہ میسج ہے جنرل پبلک کو کہ سب سے زیادہ کمپلینٹ جو ہمارے پاس آ رہی ہیں نا وہ بینک کے تھرو جو انشورنس پالیسی بک رہی ہیں، بینک کا انشورنس پروڈکٹ کہلاتی ہے وہ، کہ بینک ایز انشورنس کارپوریٹ ایجنٹ کے طور پہ وہ کام کرے، وہاں پہ مس لیڈ نہ ہو. دونوں طرف کی صورت ہے جو میں نے دیکھا تھا یہ میاں جی ہاں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بینک کے ڈیسک سے کیونکہ انشورنس پالیسی بک رہی ہوتی ہے تو وہاں سے وہ ایسا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بینک پہ ایئرز آف ایئرز کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے، پیسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں جتنے چاہتے ہیں نکال لیتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ وہ انویسٹمنٹ پالیسی سمجھ کے لے رہے ہوں اور وہ سمجھے 2 یا 3 گنا ہو جائے. یہ انشورنس پالیسی، اس دو چیزوں کا فرق اگر وہ سمجھیں گے کہ وہ انشورنس پالیسی لے رہے ہیں یا انویسٹمنٹ پالیسی لے رہے ہیں، ان دو چیزوں کا فرق ضروری ہے. انشورنس پالیسی لیں تو اس کو انشورنس پالیسی، انویسٹمنٹ پالیسی لیں تو انشورنس پالیسی. اوکے، اس کو اچھا جی یہ بہت ہے. اور یہ کیمرہ ہے سر، میں چاہوں گی کہ پلیز جاتے جاتے کوئی پیارا سا چھوٹا سا میسج، ویسے تو دے دی لیکن پھر بھی میں چاہوں گی سر. بس خوش رہیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے اور غصہ کم کیجیے جنرل زندگی میں. غصہ جو ہے آپ کی صحت کا اصل دشمن ہے. جنرل میسج میرا یہی ہوگا. زبردست سر. ہمارے ساتھ مبشر نعیم صدیقی ڈائریکٹر جنرل یہاں تشریف رکھتے تھے، اور وفاقی انشورنس محتسب سے آپ تشریف لائے، مجھے بہت اچھا لگا اور بہت انفارمیٹیو آپ کی گفتگو تھی. اور میری پوری کوشش تھی کہ ہم آپ کے اندر سے جتنی بھی انفارمیشن ہے نکال، لیکن کچھ رہ گئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سبجیکٹ کو، کیونکہ یہ آپ کی اور میری بات نہیں ہو رہی، یہ ہمارے پورے پاکستان کی بات ہو رہی ہے اور تمام لوگوں کی لائف اور ان کے بچوں کی لائف کی بات ہو رہی ہے. انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کچھ رکھیں گے جس سے ہم اور اویئرنیس دیں گے. تھینکس فار کمنگ وینرز شو. جی ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اور ملتے ہیں. بریک کے بعد آپ دیکھیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینرز ٹی وی کے ساتھ. آپ دیکھیں لائٹس آف پاکستان وتھ عرش کے ساتھ. پھول کھلنے لگے جگمگائے جہاں، رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح، پھول کھلنے لگے جگمگائے جہاں، رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح. ویلکم اگین گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور میرے ساتھ یہاں پر کون تشریف لائیں گے آج ہمارا ذرا سا یونیک اور میٹھا 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 ہوگا. اور میرے ساتھ ہے شیف نازش کاظمی. السلام علیکم. صحیح نام لے لیا میں نے؟ ہائے کاظم بھائی کو آگے پیچھے تو نہیں کر دیا میں نے؟ اچھا جی آج ہنی کیا بن رہی ہے بتاؤ؟ میں آج فش براؤنی بنا رہی ہوں. اوکے. اور کولڈ کافی. اچھا جی اب اس کے انگریڈینٹس پہلے بتا دو تاکہ ہم آن کریں اور پھر گپ شپ بھی کریں گے. ٹھیک ہے. یہ 250 گرام چاکلیٹ، ٹھیک ہے، اور 250 گرام بٹر اس میں نے میلٹ کر دیا ہے. اچھا انہوں نے پہلے سے نا جو چاکلیٹ جو کیوب میں تھی انہوں نے گرم کر کے اس کو میلٹ کرنا شروع کر دیا اور اس کے اندر بٹر بھی ڈال دیا. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ کیا ہے؟ یہ شوگر ہے 370 گرام. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تو خیر ٹاپنگ کے لیے ہے. اور یہ 3 ایگز جائیں گے اس میں. ٹھیک ہے. اور کافی جائے گی، ونیلا ایسنس جائے گا، اور یہ فلاور ہے اور کوکو پاؤڈر اس میں مکس کر دیا، تھوڑا سا پنچ آف نمک، ٹھیک ہے، سالٹ. یہ ساری چیزیں انگریڈینٹس اس کو بنانے میں استعمال ہوں گی. یہی بات ہے؟ جی جی. اچھا انہوں نے ٹائم بچانے کے لیے یہ جتنے انگریڈینٹس ایک بار پھر ریپیٹ کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ چینی ہے، شوگر ہے، شوگر پیسی ہوئی. اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی شوگر ہے. یہ بھی شوگر ہے، یہ بھی یہ اتنی کوانٹٹی میں ڈلتی ہے. اور یہ کیا ہے؟
ये तो टॉपिंग के लिए बस मैंने अच्छा, ये रखी है, टॉपिंग हाँ। के लिए। और वो आपने फ्लावर के इसमें अंदर पिंच नमक नमक और डाला है। चॉकलेट कोको पाउडर डाला है, कोको ठीक पाउडर डाला है, 30 अच्छा, ये ग्राम। सारा बैटर जो होगा मिक्स होता है, जी, ऐसा ही है? जी। और इसमें डलते हैं अंडे। जी। अच्छा नाज़रीन, टाइम बचाने के लिए इन्होंने ये सारी चीजें शो तो की हैं, लेकिन ये बना के लेकर आई हैं, वो मैं चाहूंगी जरा हम शो करें। जब तक आप लेकर आओ जो आपने बनाया मेरी हनी, शाबाश। अच्छा, ये जो है ये सारी चीजें इसको मिक्सिंग करनी पड़ती है बहुत अच्छे तरीके से, माशाल्लाह। ले आओ यहाँ पर, वहाँ रखना है, कहाँ रखना है, वहाँ रखो ना उसको, ये इसके लिए था ना जी। ओके। ये हमने इसी में डेकोर करना है या कहीं और? नहीं, प्लेटिंग अलग तो वो फिर आप जिसमें करें उसके अंदर डिस्प्ले कर दें एक ही बार ना, ताकि ये टूटे और ख़राब ना हो, बार बार निकालने में डिस्टरबेंस होगी। शेफ हमारे साथ महविश नाजिश हनी, इसको एक ही जगह पे करो ताकि ये डिस्टर्ब ना हो ना जी। जहाँ तुमने इसे डिस्प्ले करना है, किस में करना है, किस में डिस्प्ले करना है वो बताओ। रुक जाओ, ये एक बार ये इनके इसमें करना, आप पहले एक कट करके आप इधर लाओ मेरी सोना, एक मिनट। तो सारी चीज़ें आपने मेरा बच्चे ने फैला दी हैं, इसको मैं इधर कर देती हूँ। और अब आपने क्या रखना है, बाकी चीज़ें मैं उठा लूँ? जी जी, ये मुझे दे दो। यहाँ तुम्हारा कैमरा यहाँ सेट हुआ है ना, तो ज़्यादा बेहतर होगा, मैं भी चीज़ें खुद ही मूव कर लूँगी, ठीक है? ठीक। और क्या चीज़ें उठानी है, लाओ मुझे। तो ये क्या है, व्हाट इज़ यूज़? ये गार्निशिंग मुझे कितना काम करा रही हो लड़की। ओके, कोई बात नहीं, जब फर्स्ट टाइम आई है हमारी प्यारी बहन। ये आपको यूज़ करना है नहीं, ये वाला? ये अभी मैंने बैटर डालना है, अभी तो नहीं यूज़ करना। अब यूज़ ही नहीं करना ना? अच्छा, कंफ्यूज क्यों हो रही हो बबली? हमारी बबली कंफ्यूज हो रही है। चलो, ये लाइट बंद कर दूँ? यूज़ करनी है? नहीं ज़रूरत, बंद कर दूँ। इसके ऊपर ये रख देती हूँ, है ठीक, डन हो गया जी, ढम हो गया, ढम। ये देखिए जी नाज़रीन, ये ज़रा सा उधर करो, कैमरे पे सारा फोकस है ये। ओके, मेरी बच्ची ने सारी चीज़ें इसलिए रखी हैं आप लोगों को, ताकि मेरी बहन ने, सॉरी बच्ची बोल रही है मेरी बहन ने सारी चीज़ें इसलिए रख दी हैं जी। असल में हम टाइम बचाने की वजह से, वरना इसको मैक्सिमम अगर ये पूरा बैटर बनाती तो कितनी देर लगती है इसको माइक्रोवेव ओवन में कितना टाइम देना पड़ता है? इसको ओवन में बेक करने के लिए कम से कम 30 to 40 मिनट्स चाहिए होते हैं। अच्छा, देखें भाई इतना दो है ना, फिर बहुत। और क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं तो फिर वो आगे पीछे टाइम हो जाता है थोड़ा सा ना। ठीक है। ये देखें बड़ा ज़बरदस्त, ये आप बना के लेकर आई हैं। वो जो बैटर जो बनाए ना, वो इस तरह की उसमें आ जाता है कंडीशन में, ठीक है। और ये इन्होंने, अब ये इसके क्यूब्स बन गए। अब देखें ये कैसा प्रेजेंट करती हैं। अब मीठा आ जाता है ना, तो फिर मीठा आ जाता है फिर यहाँ पर। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मैं भी साथ साथ बताऊँ ना भाई, ये आपने जो बनाया है ये और फ्लेवर में भी बन सकता है जी। बिल्कुल, इसमें वॉलनट्स भी डल सकते हैं। मैं इसके साथ आइसक्रीम की टॉपिंग करूंगी बल्कि। अच्छा हाँ। वो कहाँ है आइसक्रीम? आइसक्रीम भाई जल्दी से राशिद लेकर आओ फटाफट। आइसक्रीम और क्यूब्स। भाई इनके हस्बैंड है, जरा वो करें, आगे कोऑर्डिनेशन करें फटाफट से, जरा देखें आइसक्रीम कहाँ पर है, जल्दी से प्रोवाइड करें, इससे पहले कि टाइम हमारा जा खराब हो जाए। मैंने राशिद आपसे कहा था आगे पीछे नहीं हुआ करो लड़के। यस गुड हो गया। ये हमने जितने निकाल सकते थे क्यूब निकाल दो, जितने बस, बाकी छोड़ दो। जितने निकल रहे हैं जो परफेक्ट वो निकाल लो, गुड हो गया। ये देखें जी, ये हमने इसके क्यूब, अब ये मेरी बहन इस उठा के इसमें, ये ज़बरदस्त ग्रेट। मैं इसीलिए ना ज़रा ये चॉकलेट वगैरह की चीज़ों की ना ज़रा सा बच्चियों से बड़ा, मैंने कहते यार इनको टाइम बहुत ज़रूरत होती है इसकी ना ये बनाने की, तो मैं ज़रा सा वो होती हूँ, कहती हूँ यार परेशान ना हो जाए। तो इसीलिए हमारे ज़रा ना मॉर्निंग शो में नमकीन चीज़ें ज़्यादा लेकिन इनकी था ख़ास। मैंने कहा नहीं आप बनाओ भाई, आ जाओ, ये ख्वाहिश आप पूरी करो, आ जाओ। कम मुझे आइसक्रीम चाहिए। आइसक्रीम आ जाएगी। हो गया, ये डन हो गया जी। इसको आप साइड पे कर दो। कहाँ गया आपका वो कंटेनर? चलो हो गया, सेटिंग हो गई, गुड हो गया। अच्छा ये कब डलेगी हनी, ये बताओ? बस ये अभी मैं बैटर बनाऊंगी ना इसका, उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर दूंगी। ये लो आपका, इसको जब तक बनाओ, इसको बनाओ जी। ये आ गई आपकी आइसक्रीम, ये लीजिए भाई आइसक्रीम, और विद आइस भी आ गया। ये गुड हो गया आइसक्रीम। अब देखते हैं कि ये पहली बार, इस डिश का नाम है फज ब्राउनी। फज ब्राउनी जी ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें जी, अब देखते हैं कि कैसे, वाओ ज़बरदस्त। अब ये इसको डेकोर करेंगे आई थिंक सो। जी गुड हो गया, गुड। वाओ, मैं
नाजिश ये नाजिश बच्चे बहुत शौक से खाते हैं इस तरह की चीजें, मतलब क्या बड़े भी है बल्कि नाजिश मतलब हम नहीं खाएं नहीं आप खाएं बिल्कुल। भाई, ये रजा को भी मना है, शहजाद भाई को मना है, अर्श को मना है, बच्चों का बात कर रहे हैं यार, ये सारे वजी को मना है, ये जितने ये बच्चों में तो नहीं आते ना, सिर्फ ये सभी खाएंगे। ओके गुड हो गया जी, सब बड़े बड़े मैंने सब जो है ना बच्चों में से निकाल दिया, हम सिर्फ हम आ गए। ठीक। ओके डन हो गया। अच्छा नेक्स्ट हम अभी क्या चीज़ करेंगे, नाजिश जो है वो क्विकली करेंगे क्योंकि मेल्ट ना हो जाए। अब हम इसके अंदर ये क्या डाल रहे हैं, नहीं ओह हो ज़बरदस्त, ये ज़बरदस्त ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग, नाजिश क्विकली कर रही हैं भाई, ज़बरदस्त। नाजिश कितना टाइम हो topping के लिए गया, बस। टॉपिंग क्या जानी, ये लो। नाजिश कितना टाइम हुआ है आपको मतलब कुकिंग? तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं अरे बेकिंग वाह, करते हुए। किस नाम से करते हो आप? मैं नाजिश का बेक क्लाउड्स बाय नाजिश काज़िम। बेक क्लाउड बाय, नाजिश काज़िम। तो किस आप ऑर्डर लेते हो या जी, सिर्फ? जी, मैं order work करती हूँ। ऑर्डर भी लेते हो? जी, जी। Good। तो किस तरह के लोग ज्यादा पसंद करते हैं? लोग ज्यादातर चॉकलेट फ्लेवर इस टाइप के पसंद करते रहो, हैं, काम करते कैरेमल रहो, गप्पे भी मारो सारे। कैरेमल करते हैं। गुड, टिश्यू पेपर ले लो। और अच्छा। बस मैं दे, ये रही सॉस वहाँ पे वो। सॉस, क्या चीज सॉस? सॉस वहाँ पे सॉस मिल जाएगी, मिल जाएगी। वो क्या चीज़ है आपकी, वो क्रीम और क्या रखेगी? नहीं, वो तो वो ओके ओके, देखिए इन्हें क्या चीज़ चाहिए प्लीज़ ज़रा देखिए, मिल जाएगी। आप इधर देखिए, आप इधर कैमरे की तरफ आ जाएगी, जो चीज़ आप चाहोगे आ जाएगी। अब बताओ इसका क्या करना है? बस इसको मैं मिक्स करती हूँ। मुझे बाउल चाहिए होगा एक। सॉस आपने किसको दिया था, किसी को कहा वो था? शॉपर में। शॉपर में मिल जाएगा, वो आ जाएगा, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा ये आपने अच्छा, अभी मुझे इसमें एक क्या बड़ा करना? बाउल चाहिए होगा मुझे, बस इसका सॉस लगाना है और भी इसका ये हो गया, डन हो गया। बड़ा बाउल आपको चाहिए, आप वहाँ से लेकर आ जाएं, आप वहाँ से लेकर आए, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं ले। लाए मुझे दे, मुझे दे दीजिए। यस ये लीजिए। ये मेरा होममेड सॉस बनाया है मैंने, चॉकलेट सॉस। ओके, इस पे ही बस टॉपिंग कर दूँगी इसकी। वाह ज़बरदस्त, ग्रेट, प्रेजेंटेबल काम कर दिया आपने। ओह माय गॉड ज़बरदस्त। ये हटा दूँ, रिप्लेस हाँ कर जी दिए जी इसको, हमें बस हटा दूँ। हटा। ये बस अब आपकी डिश का दोबारा आप बताइए नाज़रीन को एक बार, इसको मैं कहूँगी रिपीट कर दें, इस वाले आपने जो बनाया ना इसको रिपीट। अभी मैं साथ साथ करूँ। हाँ हाँ बताओ, ये आप किस लिए यूज़ करेंगी? ये मैं अभी ब्राउनी बनाइए के लो। बैटर में डाल चलो आ जाओ, बनाओ जी, जल्दी से, अब- कोई हाँ, प्लीज वही। चलें जी, आ जाएं जी हमारे साथ। नाजिश जो है वो ये मेरा जो है, ये मीठा जो है, ये मीठा बड़ा भारी पड़ जाता है हमें। अल्लाह अकबर। क्या चाहिए ये नहीं? मेरी सारी जी ओके ओके, और क्या शुगर भी चाहिए? जी। ओके, ये आ गया हमारे पास दोनों शुगर। अब ये बना क्या रही हैं, अब आप ये देखिएगा क्विकली। अब क्या मुझे बाउल चाहिए वो। ले ले, इसमें बना लो, कोई मसला नहीं, ले लो ले लो ले लो। कांच का बाउल दे दो राशिद, जरा मुझे कांच का बाउल। एक और है वो बड़ा बाउल, कोई बड़ा बाउल है? काफी है। ये इसमें बना लोगी, देख लो। अच्छा ले लो, चलो कोई बात नहीं। आप पहले ही बता देती ना मुझे ये सारी चीज़ों को, तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर देती। चलें जी जी। ओके, इसी में बना लो। अच्छा, इसको हमने मिक्स किया हुआ है ना, इसके साथ सब कुछ सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करे हुए हैं, ओके, तो बस इसको हम ऐसे ही मिक्स कर देंगे, ठीक कर देंगे। ये किस लिए बना रहे हैं हम ये वही ब्राउनी, फज ब्राउनी का है, यही मैं ये बना जो के बन दिखा रही हूँ। छोड़ जी। दो अभी, मेरे ख्याल में इसको रहने दो, नाज़रीन को समझ आ गया, इसको अच्छा। रहने दो मेरी जान, इसको रहने दो मेरा सोना। जी, जी, जी। अच्छा मुझे पता होता मैं आपको मना कर देती। अच्छा। मैं समझी कोई इसकी कोटिंग आप बना रहे हो ना। जी, जी। इसको अब रहने दो मेरी जान, ठीक है, इसे मैं वो ये- बनाती हूँ। क्या? हाँ वो बना दो, इसको छोड़ सही। दो मेरा सोना, वो बस समझ आ गई कि है। इसमें क्या है, इसके ऊपर बहुत टाइम हो जाएगा, आप काम का कुछ और कर लीजिए मेरा सोना, शाबाश। ठीक है। मुझे क्या क्या बना रहे हो अब ये? जी, मैं कूल कॉफ़ी बना रही हूँ। जल्दी से आइसक्रीम कूल हाँ कॉफी। हाँ, इसको आप बना दो, बस ये करो, इसको छोड़ो, ये तो इससे तुम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगी बहुत ज़्यादा ना, इसे छोड़ दो, ये सही। दैट्स गुड। ये देखें जी, साथ में केक के साथ इन्होंने कॉफ़ी बना रही, कौन सी? कोल्ड कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी, With आइसक्रीम ice-cream। कॉफ़ी कह दो यार, आइसक्रीम बन रही है तो आइसक्रीम कॉफ़ी हुई ना। जी। यस ओके। ठीक है, इसमें हम डालेंगे कंडेंस मिल्क। दैट्स गुड। नाजिश तुम बड़ी अक्लमंद हो, ये नहीं कि वो उसके बाद ये बनाने के बजाय उसमें लग गई हो, बबली हो तो आप भी ना।
میں بھی سوچ رہی ہوں کر کیا رہی ہے یار. اچھا اس کو میں جو- ہاں، آپ کے کیوبس چاہیے. یہ رہی دی ہے نا یہ میں نے رہی. آپ کو نہیں تھی کیوب, یہ آپ کے آگے نکلیں گے پکا. جی جی ارے واہ 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 ہو گیا. آ جائے گا آ جائے گا. لاؤ مجھے نکالو وہ اسپون دو, یہ فوک دے دو, کانٹا وغیرہ دو. نکلے گا نکلے گا. لڑکی لڑکی کیسے کیسے. یہ لو یہ لو. 1 2 اور بس بہت ہے یار. اتنا ویسے موسم ٹھنڈا چل رہا ہے. اب بھرنا ہوگا تو پھر اگر اس کو آپ کو دھوکہ دینا ہے لوگوں کو تو اور بھر دیں گے. یہ لیجیے ایک اور آگے, یہ لیجیے. ٹھیک ہے. صحیح. میرے اب پاس کیا کافی تھی یہاں پہ. کافی کون سی؟ یہ نہیں, چھوٹے باؤل میں نہیں کافی. چھوٹے باؤل میں کافی مجھے نہیں معلوم, اس کا نہیں پتا میری شہزادی. آپ دیکھو کہیں رکھی ہوگی آپ نے اس میں. نہیں اس میں نہیں. کوئی بات نہیں, اس سے جو چیز رہے گی چھوڑ دو. یہ میرا سوس ہے نا, کافی سوس, یہ ڈال. یہ ڈال دو نا, یہ ہوتا ہے جگاڑ. اوکے ایئر آ گئی, ایئر آ گئی, ایئر آ گئی. نہیں میں نے کیپ ہی نہیں اتارا. لائیو شو میں کہیں کیپ ہی نہیں ہوتا. یہ اچھا لگا مجھے تمہارا ٹچ نازش. میں تمہارا نام نہ غلط لے لوں, آج تمہارے تار کو مجھے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. یہاں پہ پن کر دیتی نا تو پھر تمہارا یہ پرابلم نہیں ہوتی. چلو خیر. یہ ہو گیا آئس کریم, کولڈ کافی. او ہو کوئی بات نہیں. یہ ادھر ہو جاؤ میری جان, کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. آج نازش نے میرے کچن انہیں بڑا شوق تھا میٹھا, یہ میٹھا ہم کو بہت بھاری پڑ گیا. اوکے کوئکلی ہو گیا. جی چلو بس ڈن ہو گیا جی, شکر ہے. ڈن ہو گیا. دیٹس گڈ. اس کو ہم کرتے ہیں کہ ہاں, اور اس کو رکھتے ہیں ہم یہاں. تو اب بتاؤ یہ بن رہی ہے کیک آئس, فرش براؤنی, فرسٹ براؤنی اینڈ کولڈ کافی کولڈ کافی وتھ آئس کریم. انہوں نے ڈن کر دیا. آ جاؤ ادھر آؤ میری جان, بس ڈن ہو گیا. اب اپنے ناظرین کو اپنا آن لائن بتاؤ تاکہ آپ کو لوگ آرڈر بھی دیں. نازش میرا پیج ہے بیک کلاؤڈز بائی نازش کاظم کے نام سے, انسٹاگرام کا بھی اور فیس بک کا بھی, تو آپ لوگ مجھے فالو کریں. اور میں آرڈرز دیتی ہوں کیکس کے, کیک براؤنی کوکیز وغیرہ کے. اور اب میں یہ نہیں پوچھوں گی تمہارا ایکسپیرینس کیسا. مزہ آیا آپ کو میرے ساتھ؟ بہت مزہ آیا. ہاں بالکل. سو سویٹ. بہت اچھا آپ نے بنایا, اور اسی طرح کوشش کرتے رہو اور اپنے ناظرین کو انٹرٹین کرتے رہو, اور اچھا اللہ کرے آپ کے اسی طرح بزنس میں اضافہ ہو. میری بہت ساری دعائیں. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک پر. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ. پھول کھلنے لگے, جگمگائے جہاں, رات رخصت ہوئی, آ گئی پھر صبح. پھول کھلنے لگے, جگمگائے جہاں, رات رخصت ہوئی, آ گئی پھر صبح. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور یہ ہے آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ بزم شاعری, یعنی کہ عشق ہے شاعری. اور کبھی کبھی انسان کے اندر ایک الگ سی منفردیت, جیسے کہ نا منفرد نظر آنے کے لیے انفرادی صلاحیتیں اس کے اندر ہوتی ہیں, اور کہیں نہ کہیں ایسی ہوتی ہیں جو اٹریکشن کرتی ہیں. تو وہ ہمیں دل کرتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہا جائے کہ وہ اگر اپنے لفظ ادا کریں تو کیسے کریں کہ ہمارے نام سے لرزاں ہیں گردش رواں, ہمارے نام سے لرزاں ہیں گردش رواں, ہمارے عزم جواں ہیں ہمارے ساتھ چلو. یس, بہت سارے لوگوں کا دل کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ چلنے کو. لیٹس سی, میں سب سے پہلے اپنے تمام شعراء اکرام سے آپ کو ملواتی ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ میرے پروگرام کا حصہ ہیں اور بنتے رہتے ہیں, آتے رہتے ہیں, اور خوبصورت شاعری, بزم شاعری, عشق شاعری کو سنوارتے رہتے ہیں. اور کچھ نئے شعراء اکرام آتے ہیں تو ہمیں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اور میں سب سے پہلے ملواتی ہوں, یہاں پر تشریف رکھتی ہیں یہ صبح سحر علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ آئیں, باہر آئی, کیا بات شکریہ ہے. شکریہ بہت بہت. اور آپ چھٹی نہ کیا کریں, پھر مزہ نہیں آتا, ایک ہفتے بعد تو آتی ہیں. سحر سے مت خود باہر. خود باہر, یہ سحر ہے. اچھا جی, ان کے بالکل برابر میں تشریف رکھتے ہیں. ان کا پروفیشن تو ایز میڈیکل سے ہے, لیکن کہتے ہیں ایک خوبصورتی ہے, حسن
ادا ہے، حسن PhD ڈاکٹر، انداز ہیں، ڈاکٹر پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اور ڈاکٹر رانا خالد محمود صاحب تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں السلام. الحمدللہ دعائیں. فرسٹ کلاس. جی شکر اللہ تعالیٰ. اچھا جی، ہمارے ساتھ آف کورس اس پروگرام کا حصہ ہمارے ساتھ کون ہے؟ جاوید اقبال جاوید صاحب، ایجوکیٹ جاوید اقبال جاوید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. اچھا، یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ سب اپنے اپنے ڈومین میں کوئی نہ کوئی پروفیشن سے بلانگ ہے، لیکن شاعری کا ذوق اور شوق جو ہے نا سر چڑھ کے بول رہا ہے. بالکل وہ اندر ایک طوفان ہے، طوفان ہے، اس دل کو میں نکالنے کا آپ طوفان، نے موقع دیا ہوا ہے. دل میں طوفان چھپائے بیٹھے ہائے ہیں. ہائے. یہ نہ سمجھو کہ مجھے شاعری نہیں آتی. آگے سے شعر ذرا چینج کر دیا. چلیں جی، سب سے پہلے سحر میم کی طرف چلتے ہیں. سحر علی صاحبہ، کیا انداز ہے، کیا سنائیں جی، کیا پیش کریں ہمیں، کیا کچھ عطا نیا ہو کریں؟ جائے، کچھ نیا. کچھ نیا ہو جائے. نہیں، سب تازہ ہی لے کر آتی کیونکہ سحر ہے نا. ہاں ایسا ہے. غزل کی چند اشعار. ملتا نہیں قرار کوئی آن کیا کروں. آئے ہائے ہائے واہ واہ. واہ. ملتا نہیں ملتا قرار. نہیں قرار کوئی آن کیا کروں. رکھتی ہے اس کی یاد پریشان کیا کروں. واہ. واہ واہ کیا بات ہے. مٹتا ہے ایک زخم ابھرتا ہے ایک زخم. واہ. واہ مٹتا ہے ایک زخم ابھرتا ہے ایک زخم. جاری یہ سلسلہ ہے تو درمان کیا کروں. واہ واہ. جاری یہ سلسلہ ہے تو درمان کیا کروں. الجھی ہوئی ہے زلف تو اترا ہوا ہے رنگ. الجھی ہوئی ہے زلف تو اترا ہوا ہے رنگ. ایسے میں آئینے کو میں حیران کیا کروں. واہ واہ کیا بات ہے. الجھی ہوئی ہے زلف تو اترا ہوا ہے رنگ. ایسے میں آئینے کو میں حیران کیا کروں. باقی کہاں وہ عہد مراسم کے سلسلے. باقی کہاں وہ باقی کہاں وہ عہد مراسم کے سلسلے. دل میں تمہاری یاد کو مہمان کیا کروں. واہ 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 جی. کیا بات ہے. آنکھوں میں رنگ و روپ کے سپنے ہزار ہیں. آنکھوں میں رنگ و آنکھوں روپ میں کے رنگ و روپ کے سپنے سپنے ہزار ہیں. تعبیر کا نہیں کوئی امکان کیا کروں. واہ واہ کیا بات ہے. آنکھوں میں رنگ و روپ کے سپنے ہزار ہیں. تعبیر کا نہیں کوئی امکان کیا کروں. رہتی ہے اب سحر اداسی کے رنگ میں. رہتی ہے اب سحر اداسی کے رنگ میں. جینا نہیں فراق میں آسان کیا کروں. واہ واہ. ملتا نہیں قرار کوئی آن کیا کروں. رکھتی ہے اس کی یاد پریشان کیا کروں. بہت شکریہ. واہ بہت بہت خوب سحر میم، بہت خوب. اور بہت اعلیٰ آگے کلام ہے. بہت واقعی نو ڈاؤٹ دل مزہ آ گیا جی. ابتدا اچھی ہو گئی. چلیں جی، آگے چلتے ہیں ڈاکٹر رانا خالد محمود صاحب کے پاس. جی ڈاکٹر صاحب، کیا نظر کر رہے ہیں ہمیں؟ میں پہلے حمد کے 2 شعر بسم اللہ. کہ صبح ہوتی ہے خدا کے نام سے. واہ. صبح ہوتی ہے خدا کے نام سے. دن گزرتا ہے بہت آرام سے. آئے ہائے ہائے. دن ختم ہے سر جی، دن گزرتا ہے بہت مکمل ہو آرام گیا. سے. اور جب بھروسہ ہے خدا کی ذات پر. واہ. جب بھروسہ ہے خدا کی ذات پر کیوں ڈروں میں گردش ایام سے. واہ واہ واہ، کیا کیوں یقین ہے. کیوں ڈروں میں کیا یقین. گردش ایام سے. اور 2 تقدیسی شاعری. جی. میں سر پہ سجاؤں کبھی آنکھوں سے لگاؤں. آئے میں ہائے. سر پہ سجاؤں کبھی آنکھوں سے لگاؤں. رتبہ جو مجھے ان کی غلامی کا ملا ہو. سبحان اللہ. سبحان. رتبہ جو مجھے ان کی غلامی کا ملا ہو. جب سامنے آ جائے میرے گنبد خضرا. جب سامنے آ جائے میرے گنبد خضرا. ہونٹوں پہ میرے صلی اللہ صلی اللہ محمد. سبحان اللہ سبحان. سبحان اللہ. جی. اور ایک 4 مصرے ہیں کہ پھیلانے لگی، یہ غزل سے ہیں. جی جی. کہ پھیلانے لگی شب کو فضا اور بدامن. واہ. پھیلانے لگی شب کو فضا اور بدامن. میں کش بھی کبھی جھوم کے ساغر تو اٹھائیں. واہ. میں کش بھی کبھی جھوم کے ساغر تو اٹھائیں. اب اٹھنے لگے میرے قدم جانب مقتل. اب اٹھنے لگے میرے قدم جانب مقتل. مجبور کیے دیتی ہیں قاتل کی ادائیں. واہ واہ واہ. مجبور مجبور کیے دیتی ہیں قاتل کی ادائیں. بہت خوب. اور اسی طریقے سے ایک اور ہے سادہ سا کہ تم نہیں ہو مگر میری جان. تم نہیں ہو تم نہیں ہو مگر میری جان.
कोई तुम सा ही देखते हैं, वाह, ये उन्हीं से क्यों तुम देखते हैं? नहीं हो मगर मेरी जान, कोई तुम सा ही देखते हैं, कौन झूठा है कौन सच्चा है, हाय हाय, चलिए आईना देखते हैं, चले वाह, चलिए आईना देखते वाह हैं। जी वाह, बहुत खूब बहुत खूब जी। चलते हैं हम जावेद इकबाल जावेद साहब के पास, देखते हैं जावेद साहब क्या पेश कर रहे हैं। ठीक है जी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को मैं वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब आप काफ़ी लेट आए हैं, हमें तो तकरीबन 1 साल और कुछ 10 महीने हो गए हैं काम करते हुए। तो आपको ये यंग डॉक्टर हैं, तो आपने देर से हीरा क्यों तलाश है ये जी, हीरा साहब बहुत मसरूफ रहते हैं। अच्छा, इस वजह जी, से जी। चले को देर आए दुरुस्त आए। मसरूफ ही रहे हैं। आ तो गए ना? जी जी, आ गए हैं, हमारे लिए ये एजाज की बात है, अब इंशाल्लाह आते रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी तो गजल पेश करूंगा। जी जी। आंखों को तुम नम नहीं करना, हाय हाय, आंखों को तुम नम नहीं करना, हद से ज्यादा गम नहीं करना। हाय अल्लाह, वाह वाह, आंखों को तुम नम नहीं करना, हद से ज्यादा गम नहीं करना, तलखी से हालात की डर कर, तलखी से हालात की डर कर, सर अपना तुम खम नहीं करना, तलखी से हालात की डर कर, सर अपना तुम खम नहीं करना, और दम घुटता हो तो भी हरगिज, दम घुटता हो तो भी हरगिज, खुद को तुम बेदम नहीं करना, खुद को तुम बेदम नहीं करना, और हो जाए जो प्यार किसी से, क्या कहने, हो जाए जो प्यार किसी से, उसको खुद में जम नहीं करना, हाय हाय, उसको खुद में जम नहीं करना, और कम ज़रफ़ों की महफिल में तुम, कम ज़रफ़ों की महफिल में तुम, कम ज़रफ़ों की महफिल में तुम, अपना रुतबा कम नहीं करना, क्या कहने, क्या कहने, अपना रुतबा कम नहीं करना, और कत्ल पे अरमानों के अपने, कत्ल पे अरमानों के अपने, देखो तुम मातम नहीं करना, वाह वाह, देखो तुम मातम नहीं करना, और लफ्जों से शर्मिंदा कोई, वाह, लफ्जों से शर्मिंदा कोई, तुम इब्ने आदम नहीं करना, तुम इब्ने आदम नहीं करना, और आने वाले कल की चिंता, क्या बात, वाह, आने वाले कल की चिंता, करना पर पैहम नहीं करना, वाह वाह, करना पर पैहम नहीं करना, और झूठ का चर्चा आम भी हो तो, झूठ का चर्चा आम भी हो तो, समझौता जानम नहीं करना, वाह, हाय, समझौता जानम नहीं करना, और शिकवा इन हालात का हरगिज, शिकवा इन हालात का हरगिज, भूले से हम दम नहीं करना, वाह, हम दम, भूले से हम दम नहीं करना, और हक का ये जावेद है परचम, वाह, हक का ये जावेद है परचम, मर जाना पर खम नहीं करना, क्या कहने, वाह वाह मर वाह, जाना पर बहुत खम अच्छे, नहीं वाह करना। जावेद साहब, अदा, बहुत बहुत हक का ये जावेद है परचम, मर जाना पर खम नहीं करना, आंखों को तुम नम नहीं करना, हद से ज्यादा गम नहीं करना, क्या कहने, वाह वाह हद से ज्यादा गम नहीं करना। बहुत अलग, बहुत अलग, बहुत खूब बहुत खूब। जावेद इकबाल जावेद साहब वाकई में कहते हैं गम नहीं करना और आंखों को नम नहीं करना, वरना नम हो गई तो सब राज फाश हो जाएंगे, सब धड़म हो सब जाएगा। धड़म हो जाएगा। सहर अली साहबा की तरफ चलते हैं। जी सहर मैम, क्या करें, नम करें ना करें आपकी बातों से? भाई जावेद साहब के पास तो हर मौके के लिए अशार मौजूद हैं। हाँ, बहुत सारी किताबें भी तो उन्होंने लिखी, शायरी की। हाँ, मौके की तो खोल लेते हैं फिर हमारे लिए। चले जी। अपने घर के उदास कोने में, अरे हाय, वाह, अपने घर अपने के घर उदास के कोने। उदास कोने में, क्या मिलेगा किसी को रोने में, वाह 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 वाह, बहुत जाने अलग। क्यों नींद अब नहीं आती, जाने क्यों नींद जाने अब क्यों नींद अब नहीं आती, फर्श गुल पर भी मुझको सोने में, आए हाय, फर्श गुल पर भी वाह मुझको सहर जी वाह। सब्ज होती नहीं जमी दिल की, सब्ज होती सब्ज नहीं। होती नहीं जमी दिल की, फायदा क्या है आस बोने में, वाह, फायदा क्या है आस बोने, सब्ज होती नहीं जमी दिल की, फायदा फायदा क्या है आस बोने में, दिल पे क्या क्या कयामतें गुजरी, दिल पे क्या क्या दिल पे क्या क्या कयामतें गुजरी, तुमको पाने में तुमको खोने में, वाह वाह, वाह, दिल पे क्या क्या कयामतें गुजरी, तुमको तुमको पाने में तुमको खोने में। वाह, कब मेरा इख्तियार शामिल है, कब मेरा, कब मेरा इख्तियार शामिल है, मेरे होने में या न होने में, वाह 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 वाह, क्या कब बात है, मेरा इख्तियार शामिल शामिल है, है,
میرے ہونے میں یا نہ ہونے میں، بہت اچھا. کب سے مصروف ہیں میری پلکیں، کب سے مصروف کب ہیں سے میری مصروف ہیں میری پلکیں، آنسوؤں کی لڑی پرونے میں، آئے ہائے سحر آنسوؤں جی. کی لڑی پر. کب سے مصروف ہیں میری میری پلکیں، پلکیں. آنسوؤں کی لڑی پرونے میں، راز کھل جائے گا سحر دل کا، راز کھل جائے گا. راز کھل جائے گا سحر دل کا، دامن درد کو بھگونے میں، واہ واہ. اپنے گھر کے اداس کونے میں، کیا ملے گا کسی کو رونے میں۔ ہائے، کیا کہنا. سحر علی صاحب، بہت خوب. چلتے ہیں ڈاکٹر رانا خالد صاحب کی طرف. جی میں اپنا کلام پیش کرنے سے پہلے یہ کہوں گا جی. کہ سحر علی نے جو یہ غزل پیش کی ہے وہ یاسیت سے بھرپور ہے. اکثر غزلوں میں ایک شعر مل جائے گا یاسیت کا یا دو مل جائیں گے، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ مطلع سے لے کر مقطع تک ایک نقشہ کھینچا ہے اسٹوری یاسیت کا، ہاں صحیح. اور یہ بہت کم ملتا ہے. یاسیت کا تسلسل ہر ایک شعر میں بہت کم ملتا ہے. ایسے ہی. اساتذہ کے ہاں بھی ایک یا دو شعر ملتے ہیں کسی غزل میں جس میں کوئی یاسیت کا رنگ ہوتا ہے، لیکن کمال ہے، سحر علی نے بہت اچھی غزل پیش کی. بیسیکلی ڈاکٹر صاحب چونکہ ریسرچ سے ان کا تعلق ہے اور یہ بہت لکھتے ہیں اور بڑا کام ہے ان کا شہر کراچی میں، تو یہ شاعر کو پہچان لیتے ہیں اور غزل کو بھی پہچان لیتے ہیں. نہیں نہیں، بہت عمدہ شاعری. ایک غزل پیش کر رہا ہوں کہ جان بھی مانگے تو چنچل کو نہ ٹالا جائے، واہ واہ. جان بھی مانگے تو چنچل کو نہ ٹالا جائے، دوستو پیار کے بیکل کو نہ ٹالا جائے، دوستو پیار کے بیکل کو نہ ٹالا جائے، واہ. اور پھر کہیں ختم نہ ہو جائے چراغوں کی ضیاء، پھر کہیں ختم نہ ہو جائے چراغوں کی ضیاء، اس لیے حشمت کاجل کو نہ ٹالا جائے، اس لیے حشمت کاجل کو نہ ٹالا جائے، واہ. حشمت کاجل کو نہ ٹالا. ذہن میں ہائے مچلتی ہے کسی کی خواہش، واہ. ذہن میں ہائے مچلتی ہے کسی کی خواہش، دل میں اٹھتی ہوئی ہلچل کو نہ ٹالا جائے، واہ واہ. دل میں اٹھتی ہوئی ہلچل کو نہ ٹالا جائے، اور رات اور دن کا یہ چکر تو رہے گا یوں ہی، رات اور دن کا یہ چکر تو رہے گا یوں ہی، خواب امروز چھپے کل کو نہ ٹالا جائے، بہت عمدہ، بہت. اور بعض اوقات دیوانے بھی اگل دیوے ہیں سچ، بعض اوقات دیوانے بھی اگل دیوے ہیں سچ، راز کی بات ہے پاگل کو نہ ٹالا جائے، راز کی بات ہے پاگل کو نہ ٹالا جائے، ہے ارادہ کہ بنوں دار کی زینت قیصر، واہ. ہے ارادہ کہ بنوں دار کی زینت قیصر، پھر تو ہے فرض کے مقتل کو نہ ٹالا جائے، ہاں. پھر تو ہے فرض کے مقتل کو نہ ٹالا جائے، اور جان بھی مانگے تو چنچل کو نہ ٹالا جائے، دوستو پیار کے بیکل کو نہ ٹالا جائے، حشمت کاجل. پھر کہیں ختم نہ ہو جائے چراغوں کی ضیاء، واہ. پھر کہیں ختم نہ ہو جائے چراغوں کی ضیاء، اس لیے حشمت کاجل کو نہ ٹالا جائے. واہ واہ. بہت شکریہ. بہت خوب، بہت خوب. اچھا، ہمارے ساتھ عصمت نذیر بہت عمدہ شاعرہ ہیں اور ماشاءاللہ ان کا ایک نام ہے. گجرانوالہ سے ہمارے ساتھ اس وقت کال پہ موجود ہیں عصمت نذیر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم، سب دعائیں. سے پہلے آپ کو خوش آمدید ہمارا بزم شاعری عشق شاعری میں. گڈ مارننگ وتھ سبھی میں. بڑی مہربانی جی، جزاک اللہ. آپ کا ایک بہت نام دھوم ہے اور جاوید اقبال جاوید صاحب میرے ساتھ ہیں یہاں پر، شاعر بھی ہیں، اور رانا صاحب ہیں یہاں پر، سحر میم بھی ہیں. اب میں چاہوں گی سب اپنے اپنی خوبصورت انداز بیاں اور شاعری سنا رہے، تو آپ ہم کیسے آپ سے محروم ہو جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اردو کلام پلس پنجابی کلام. اچھا جی، اردو کلام پلس پنجابی کلام، ارے مزہ آ جائے گا، زبردست. جی عطا کیجیے. جی مطلب عرض ہے. جی جی. کرم کی ایک نظر منزل وفا کے لیے، ہائے ہائے. واہ واہ. کرم کی ایک نظر منزل وفا کے لیے، یہ ابتدا تو ضروری ہے انتہا کے لیے. کیا کہنے اس میں سے. جی زبردست. میرے وجود کے ٹکڑے کرو ہزار مگر، میرے وجود کے ٹکڑے کرو ہزار مگر، دل و نظر کو ابھی چھوڑ دو خدا کے لیے. واہ واہ. کیا کہنے. دل و نظر سے مجھے اور کام کچھ بھی نہیں، واہ. دل و نظر سے مجھے اور کام کچھ بھی نہیں، مگر یہ ہیں ابھی درکار دل ربا کے لیے. واہ واہ.
کیا کہنے. وفا ہے جرم اگر سر میرا قلم کر دو. واہ. وفا ہے جرم اگر سر میرا قلم کر دو. وفا پرست ہوں تیار ہوں سزا کے لیے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. پرست ہو تیار ہوں سزا کے لیے. بہت اعلیٰ اسمہ صاحبہ. جی جزاک اللہ. ادو نے لفظ شرافت کو اعتبار دیا. واہ. ادو نے لفظ شرافت کو اعتبار دیا. نظر جھکا کے ملا ہے میری حیا کے لیے. کیا نظر جھکا کے ملا ہے میری حیا. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ اسمہ صاحبہ. نوازش. فقط علاج سے ممکن شفا نہیں ہوتی. واہ. دعا کا فیض بھی ہے لازمی دوا کے لیے. واہ جی واہ. کیا کہنے. دعا کا کیا فیض کہنے. بھی ہے. بہت خوب بہت خوب بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. بہت خوب. اور مقام صبر اگر اس پہ ایک بار کھلے. مقام صبر. مقام صبر اگر اس پہ ایک بار کھلے. ستم ظریف ستم چھوڑ دے صدا کے لیے. واہ 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 واہ. کیا کہنے. بہت خوب بہت خوب. اور چلے بہاؤ کے ہمراہ یا خلاف چلے. واہ. چلے بہاؤ کے ہمراہ یا خلاف چلے. اتارے پاک ضروری نہیں ہوا کے لیے. واہ واہ واہ. اور مکتا ہے جی دلی مراد سے عصمت و سرفراز ہوئے. واہ. دلی مراد سے عصمت و سرفراز ہوئے. اٹھائے دستے طلب میں نے جب دعا کے لیے. واہ واہ واہ. اٹھائے دستے. بہت خوب بہت جب. بہت خوب. عصمت جی بہت پیارا انداز ہے بیان آپ کا. آپ کی شاعری پنجابی بھی ہو جائے. ایک پنجابی بھی ہو جائے. اچھا جی جلدی آ گئے ہیں پنجابی کی طرف. نہیں نہیں ایسے کیا ہے بڑی میٹھی زبان ہے. جی چلیں. اچھا جی جی جناب پنجابی کا ہے. اچھا عصمت صاحبہ ڈھونڈنا شروع کر دیے پنجابی وچ. نہیں ہماری پروگرام کی خوبصورتی ہے اس میں سرائکی ہو سندھی ہو ہزارہ ہو سب زبانوں میں ہندکوں میں سب میں ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے شعراء کرام نے اپنی شاعری پیش کی ہے. یہ اعزاز ہے. جی عزت دا حقدار عزت دا حقدار قبیلہ سوچاں دا. عزت دا حقدار قبیلہ سوچاں دا. قبیلہ سوچاں دا کردا سوچ وچار قبیلہ سوچاں دا. واہ واہ واہ. کردا سوچ وچار قبیلہ سوچاں دا. وکھرے ریت رواج نے اس قبیلے دے. واہ. وکھرے وکھرے ریت رواج نے اس قبیلے دے. وکھرا اے سنسار قبیلہ سوچاں دا. واہ واہ واہ. وکھرا اے سنسار قبیلہ سوچاں دا. بہت اعلیٰ. ویری دشمن وار کرن جد سوچاں تے. ویری دشمن وار کرن جد سوچاں تے. بن جاوے تلوار قبیلہ سوچاں. واہ جی واہ. بن جائے تلوار قبیلہ سوچاں دا. کیا کہنے. اور لفظاں وچ تاثیر دیاں خوشبوواں نے. لفظاں وچ تاثیر دیاں لفظاں وچ تاثیر دیاں خوشبوواں نے. کھڑیا اے گلزار قبیلہ سوچاں دا. واہ واہ واہ. چڑیا اے گلزار قبیلہ سوچاں. کیا کہنے. جی سپنے اندر اکھیاں کھول کے رکھدا اے. واہ 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 واہ. سپنے اندر اکھیاں کھول کے رکھدا اے. ہر ویلے بیدار قبیلہ سوچاں. واہ واہ واہ. ہر ویلے بیدار قبیلہ سوچاں. کیا کہنے. اور عشق دی مور جے لگ جاوے دل کملے تے. عشق دی مور جے لگ جاوے دل کملے تے. ہو جاوے سرشار قبیلہ سوچاں. واہ جی واہ. واہ جی واہ. کیا کہنے. سوچاں نال پریت پرانی سوچاں دی. سوچاں نال پریت پرانی سوچاں دی. پرانی سوچاں دی. پریت نبھاوے یار قبیلہ. واہ جی واہ. کیا کہنے. کیا کہنے. بہت خوب بہت خوب نوازش. بہت خوب. پھول کلیاں تے رنگاں چادر تان لئی. پھول کلیاں تے رنگاں چادر تان لئی. چادر تان لئی. کھڑیا باغ بہار قبیلہ سوچاں. کیا کہنے. کیا کہنے. بہت خوب. بہت خوب. اور اوکھے ویلے ضبط دی بکل مار لوے. اوکھے ویلے ضبط دی بکل مار لے. ضبط دی بکل مار لوے. کردا سوچ وچار قبیلہ. واہ جی واہ. عصمت جی واہ جی. کیا بات ہے. خبراں رکھدا دل دے راز نیاز دیاں. خبراں رکھدا دل دے راز نیاز دیاں. دل دے راز نیاز دیاں. رب دا شکر گزار قبیلہ سوچاں. واہ واہ واہ. واہ جی رب دا بہت شکر خوب. گزار قبیلہ سوچاں. بہت خوب بہت خوب. جی بہت مہربانی. بہت مزہ آیا. بہت انجوائے کیا ہم نے. اور یقین کریں آپ کی شاعری نے ہمیں سب جو بڑے محظوظ ہو رہے تھے تر بتر کر دیا. بہت مزہ آیا. خوش بہت رہیے. شکریہ. رہیے سلامت رہیے. جی اپنا خیال رکھیے گا. عصمت نذیر صاحبہ بہت شکریہ. السلام علیکم. اچھا جی ہمارے ساتھ بہت خوبصورت انداز بیاں اور عصمت میم کی تو کیا بات ہے. ہمیں یہاں پر بڑا انجوائے نہیں کر لیا. ہم چلتے ہیں ذرا سحر علی صاحبہ کی طرف. جی میں چاہوں گی ذرا سا ہو جائے.
ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سحر نے مجھے ایک نظر کیا. جی. جس میں دلکش وفا کا پھول نہیں، اس میں دل کی جس میں دلکش وفا کا پھول اچھا نہیں، جس میں دلکش ایسی چاہت مجھے قبول نہیں. واہ واہ واہ. تو جسے روند کر گزر جائے، تو جسے روند کے گزر جائے، تو جسے روند کر گزر جائے، میں تیرے راستے کی دھول نہیں. واہ واہ، میں تیرے راستے کی دھول. بہت خوب. میری خوشیاں بھی اس کے ساتھ گئیں، میری خوشیاں بھی اس کے ساتھ میری خوشیاں بھی اس کے ساتھ گئیں. کون کہتا ہے میں ملول نہیں، واہ واہ، کون کہتا ہے میں ملول نہیں. وہ محبت کا راستہ کب ہے، وہ محبت کا راستہ وہ کب ہے، محبت کا راستہ کب ہے، جس میں پتھر نہیں ببول نہیں. واہ واہ واہ، جس میں پتھر نہیں ببول نہیں. کیا کہنا. واہ جی واہ. جیسے گزرے گزار دے اس کو، جیسے گزرے گزار دے اس کو. زندگی مختصر ہے طول نہیں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. شاعری خود چمک اٹھے گی سحر، واہ. شاعری خود چمک اٹھے گی سحر، خود نمائی میرا اصول نہیں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. خود نمائی، شاعری خود چمک اٹھے گی سحر، خود خود نمائی. نمائی میرا اصول نہیں. جس میں دلکش وفا کا پھول نہیں، ایسی چاہت مجھے قبول نہیں. کیا کہنا. آپ بہت شعر بہت کم لکھتی ہیں. جب ہم ڈوبنے لگتے ہیں تو آپ اٹھا کے ہمیں ساحل پہ پھینک دیتی ہیں. کچھ ذرا طویل تھوڑا لکھا کریں نا، ہم ابھی ڈوبنے لگتے ہیں. شعر بہت ہوتے ہیں. جب آپ ڈوبیں گے تو ہم آپ کے وہ ہیرے. ڈوبنے سے تو بچا رہی ہیں کہ میں تو ڈوبی ہوئی ہوں، لوگ تو بچے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا نہیں ہے سمندر کی گہرائیوں میں ہیرے ہوتے ہیں نا سر، ہمیں ڈوبنے تو دیں. چلیے جی آگے چلتے ہیں ڈاکٹر رانا صاحب کے پاس. جی. 4 مصرے ہے. ریت الفت میں یہ ڈالی جائے، ریت الفت میں یہ ڈالی جائے، راہ آپس میں نکالی جائے. واہ جی کیا واہ. بات. ریت الفت میں یہ ڈالی جائے، راہ آپس میں نکالی جائے. اور روز کے لڑنے سے تو بہتر ہے، روز کے لڑنے سے تو بہتر ہے، ایک دیوار اٹھا لی جائے. ہائے ہائے، جان چھڑا لی جائے. اٹھا لی جائے. لیکن ہم اس کا کیا کریں؟ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر میں سر لوگ گزرنا شروع ہو جائیں گے، اسی لیے دیوار اٹھا رہے ہیں. دیوار اٹھا رہے ہیں. چلے جی سر. جی ڈاکٹر صاحب پیش کیجیے. گرا نہیں رہے. غزل کا مطلب ہے کہ جی لڑائی سے تو بہتر ہے. بہتر جان. شام ہو رات ہو لگتی ہے سہانی مجھ کو. واہ. شام ہو شام رات ہو رات ہو لگتی ہے سہانی مجھ کو. زندگی لگتی ہے اب ایک کہانی مجھ کو. زندگی لگتی ہے اب ایک کہانی مجھ کو. سرد موسم میں پرندوں کی طرح کرنی ہے. واہ واہ. واہ. سرد موسم میں پرندوں کی طرح کرنی ہے. جان بچانے کے لیے نقل مکانی مجھ کو. واہ واہ. واہ نقل جی. مکانی. بہت خوب بہت جان بچانے کے لیے نقل مکانی مجھ کو. کیا کہنے جی. اور زیب دیتا ہے اسے رات کی رانی کہنا. ہائے ہائے، زیب دیتا ہے اسے، دیتا ہے اسے رات کی رانی کہنا. وہ یہ کہتی ہے کہو رات کی رانی مجھ کو. کیا بات. زیب دیتا ہے اسے رات کی رانی کہنا. وہ یہ کہتی ہے کہو رات کی رانی اس کو. اور سچ گواہی پہ عدالت میں پریشان ہوں بہت. واہ. سچ گواہی پہ عدالت میں پریشان ہوں بہت. جان مشکل ہے بہت اب تو بچانی مجھ کو. واہ واہ واہ. جان مشکل ہے بہت اب تو بچانی مجھ کو. اور قول دے کر میں پلٹ جاؤں صدا چاہنے کا. آہا. کال دے کر میں پلٹ جاؤں صدا چاہنے کا. بات اپنی بھی تو قیصر ہے نبھانی مجھ کو. واہ واہ. بات اپنی بھی تو قیصر ہے نبھانی مجھ کو. اور زیب دیتا ہے اسے رات کی رانی کہنا. واہ واہ. وہ یہ کہتی ہے کہو رات کی رانی مجھ کو. کیا بات ہے. رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو ہے. رانا صاحب آپ کی شاعری سے خوشبو آ رہی ہے. جاوید اقبال جاوید صاحب. جی. ہمارے ساتھ جو سحر علی بیٹھی ہیں نا، ان کی یہ ماشاءاللہ کراچی کے پاکستان کے ادبی منظرنامے کی اہم شاعر ہیں. ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. بالکل، اس میں تو کچھ شک نہیں جاوید ہے. صاحب ٹائم میں کہتی ہوں چھوٹے تو آپ کی ہو جائے غزل. جی جی بالکل. عرض کیا ہے کہ یہ شور و غل سے کب ڈرتا تھا، تنہائی سے ڈرتا تھا. واہ. تنہا یہ شور و غل سے کب ڈرتا تھا، تنہائی سے ڈرتا تھا. یہ دل گوشہ نشیں تھا اور شہنائی سے ڈرتا تھا. واہ. یہ دل گوشہ نشیں تھا اور شہنائی سے ڈرتا تھا. وہ کہاں سے حوصلہ لاتا وفائیں وہ نبھانے کا. واہ.
کہاں سے حوصلہ لاتا وفائیں وہ نبھانے کا جو پہلے ہی قدم پر آب لا پائی سے ڈرتا تھا، جو پہلے ہی قدم پر آب لا پائی سے ڈرتا تھا، بھلا وہ عشق کی بازی لگا پاتا یہاں کیسے، بھلا وہ عشق کی بازی لگا پاتا یہاں کیسے، جو اپنی جیت پر خائف تھا پس پائی سے ڈرتا تھا، جو اپنی جیت پر خائف تھا پس پائی سے ڈرتا تھا، اور اسے خدشہ جو ہر پل تھا وہ آخر ہو گیا ایک دن، اسے خدشہ جو ہر پل تھا وہ آخر ہو گیا ایک دن، وہ اپنی ذات میں موجود ہر جائی سے ڈرتا تھا، وہ اپنی ذات میں موجود ہر جائی سے ڈرتا تھا، اور نبھاتا پیار کی قسمیں مگر ممکن نہیں تھا یہ، نبھاتا پیار کی قسمیں مگر ممکن نہیں تھا یہ، نہیں تھا بے وفا ہرگز وہ رسوائی سے ڈرتا تھا، ایسا ہی ہے نا، نہیں تھا بے وفا ہرگز وہ رسوائی سے ڈرتا تھا، میرے مرنے پہ دنیا نے کہا میرے لیے اتنا، رانا صاحب جناب میرے مرنے پہ دنیا نے کہا میرے لیے اتنا، یہ شاعر وقت کی بے ربط انگڑائی سے ڈرتا تھا، یہ شاعر وقت کی بے ربط انگڑائی سے ڈرتا تھا، اور بڑا محتاط تھا جاوید جس پر مر مٹے یوں تم، بڑا محتاط تھا جاوید جس پر مر مٹے یوں تم، محبت چاہتا تھا اس کی گہرائی سے ڈرتا تھا، محبت چاہتا تھا اس کی گہرائی سے ڈرتا تھا، یہ شور و غل سے کب ڈرتا تھا تنہائی سے ڈرتا تھا، یہ دل گوشہ نشی تھا اور شہنائی سے ڈرتا تھا۔ واہ جاوید صاحب، بہت خوب ان کی تمام جو عشق شاعری اور بہت ساری انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کی جو غزلیں ہمیں سناتے ہیں، کلام سناتے ہیں، یقین کریں دل میں ایک نقش کر دیتی ہیں، اور میرے پروگرام کا خاص حصہ ہیں جاوید صاحب۔ سحر میم آپ کا بہت شکریہ، آذر رانا صاحب آپ کو بہت شکریہ، جاوید صاحب آپ کو بہت شکریہ۔ ناظرین وقت اس پروگرام کا، اس سیگمنٹ کا یہاں ختم ہوتا ہے، کل پھر ملیں گے جاتے جاتے۔ غالب تم بھی کمال کرتے ہو، غالب تم بھی کمال کرتے ہو، درد دے کے سوال کرتے ہو۔ واہ واہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح۔ اللہ حافظ۔ پھول کھلنے لگے جگمگائے جہاں، رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح،